بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایف ایم اسٹوریز میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کا ناول بلیک سن کا آخری حصہ۔ مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے۔ سنیے، انجوائے کیجیے۔ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسٹوم لیبارٹری میں اپنے آفس میں کام میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ڈاکٹر اسٹوم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر اسٹوم نے کہا۔ راگ سے جناب راگس بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجہ بےحد مؤدبانہ تھا۔ کراؤ بات، ڈاکٹر اسٹوم نے کہا۔ ہیلو، راگس بول رہا ہوں، چلنا مباد۔ راگس کی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر اسٹوم کو معلوم ہو گیا تھا کہ راگس ناراک میں کراس کلب کا مالک اور جنرل مینیجر ہے اور بلیک سن کا ایکریمین اور جنوبی افریقہ کا بزنس چیف تھا، اور ایک لیبارٹری میں بھی اس کے ماتحت آئی تھی۔ یس سر، حکم سر، ڈاکٹر اسٹوم نے قدرے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر صاحب، سیٹلائٹ ریس فائر آپ نے لیبارٹری میں نصب کرایا ہے؟ راگس نے کہا۔ جی ہاں، وہ باقاعدگی سے کام کر رہا ہے، ڈاکٹر اسٹوم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جو سرکل آپ نے سمندر میں بنائے ہوئے ہیں وہ کن ریس پر مشتمل ہیں؟ راگس نے کہا تو ڈاکٹر اسٹوم بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ حفاظتی انتظامات کی باقاعدہ فائل بنا کر وہ طویل عرصہ پہلے ہی راگس کو بھجوا چکا تھا، جبکہ اب راگس پوچھ رہا تھا کہ یہ سرکل کن ریس پر مشتمل ہے۔ میں نے آپ کو حفاظتی انتظامات کی باقاعدہ فائل بھجوائی تھی اور اب بھی آپ کے پاس موجود ہوگی سر، اس بار ڈاکٹر اسٹوم نے قدرے سرد لہجے میں کہا۔ وہ اسپیشل اسٹور میں جمع کر دی گئی تھی، اسے وہاں سے نکالنے اور پڑھنے میں کافی وقت لگ جائے گا، جبکہ جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ بے حد اہم ہے اور اس کی فوری ضرورت بھی ہے، اس بار راگس نے بھی سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، سرکل سمندر کے اندر ہے اور اس کا ریس کا نام ہے کراس فائر ریس، ڈاکٹر اسٹوم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جس فارمولے کے پاکیشیا سے کرش نوٹس منگوائے گئے تھے، اس فارمولے پر کام جاری ہے یا رکا ہوا ہے؟ راگس نے پوچھا۔ جاری ہے جناب، ہم رات دن کام کر رہے ہیں تاکہ جلد از جلد اسے تکمیل تک پہنچا سکے، ڈاکٹر اسٹوم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ بہرحال محتاط رہیں، راگس نے کہا۔ ہم تو محتاط ہیں جناب، آپ کے آدمی گارسن کے فون کر کے بتایا تھا کہ اس نے احتیاطاً جزیرے کے چاروں طرف موٹر بوٹس پر اپنے آدمی بھیجے ہیں تاکہ حملہ آوروں کو چاہیے وہ کسی بھی سمت سے آئیں ختم کیا جا سکے۔ ان کی موجودگی میں تو ویسے بھی کوئی یہاں نہیں پہنچ سکتا، ڈاکٹر اسٹوم نے کہا۔ انہیں ہم نے واپس بلا لیا ہے، راگس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ واپس بلا لیا ہے؟ کیوں؟ ڈاکٹر اسٹوم نے بے اختیار اچھلتے ہوئے کہا۔ کیونکہ اسے اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی، سیٹلائٹ فائر کے بعد ان کی ضرورت نہیں رہی تھی، راگس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، اور کوئی حکم؟ ڈاکٹر اسٹوم نے قدرے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوکے، کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ نے فوراً مجھ سے رابطہ کرنا ہے، گڈ بائے، راگس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ڈاکٹر اسٹوم نے ریسیور رکھ دیا۔ نان سینس، کوئی کام کی بات ہی نہ تھی، بس فون کرنے کا شوق تھا۔ اچھے بھلے لوگ بچے بن جاتے ہیں، ڈاکٹر اسٹوم نے کہا اور ایک بار پھر سامنے موجود فائل پر جھک گیا، لیکن اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو وہ چونک پڑا۔ راگس نے سمندر میں موجود سرکل ریس کے بارے میں معلوم کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کی بڑی اہمیت اور فوری ضرورت ہے، لیکن پھر ایسی کوئی بات نہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے وہ کیوں یہ معلومات حاصل کر رہے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں راگس کی ساری گفتگو ہی کچھ عجیب محسوس ہونے لگی۔ راگس نے بے شمار بار فون پر ڈاکٹر اسٹوم سے بات کی، لیکن اس انداز میں پہلے کبھی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ یہ معاملہ مشکوک ہے، خاص طور پر گارسن کے آدمیوں کو واپس بلانا، ڈاکٹر اسٹوم نے کہا۔ ویسے بھی وہ خاصے بوڑھے آدمی تھے، اس لیے جو بات ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے وہ جب تک اس بارے میں تسلی نہ کر لیتے اسے چھوڑ نہ سکتے تھے۔ انہوں نے ریسیور اٹھایا اور ایک دیر بعد 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس باس، دوسری طرف سے ان کے فون کی سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ابھی راگس بات کر رہے تھے، ان سے میری بات کراؤ، ڈاکٹر اسٹوم نے کہا۔ وہ تو ماگس سے بات کر رہے تھے اور میرے پاس ان کا ناراک والا نمبر ہے، فون سیکرٹری نے جواب دیا تو ڈاکٹر اسٹوم بے اختیار اچھل پڑے۔ ماگس سے؟ کیا تم نے نمبر نوٹ کیا تھا؟ ڈاکٹر اسٹوم نے کہا۔ نہیں جناب، اس کی بظاہر ضرورت نہیں تھی، ویسے یہ لوکل کال تھی، ماگس سے کی جا رہی تھی، فون سیکرٹری نے جواب دیا۔ چلو ناراک والا ہی نمبر ملا دو، وہاں سے نمبر مل جائے گا، ڈاکٹر اسٹوم نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور ڈاکٹر اسٹوم نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ڈاکٹر اسٹوم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر اسٹوم نے کہا۔ جناب راگس کلب آفس میں موجود ہے سر، بات کیجیے، فون سیکرٹری نے کہا۔ ہیلو، ڈاکٹر اسٹوم بول رہا ہوں، ڈاکٹر اسٹوم نے کہا۔ یس، راگس بول رہا ہوں، ڈاکٹر اسٹوم۔ کوئی خاص بات ہے جو آپ نے خود فون کیا ہے؟ دوسری طرف سے راگس کی آواز سنائی دی۔ آپ ناراک میں ہیں یا ماگا میں؟ ڈاکٹر اسٹوم نے کہا۔ ناراک میں؟ کیوں؟ یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں ماگا میں کیوں ہوں گا؟ راگس کے لہجے میں حیرت تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے ماگا سے فون کر کے مجھ سے طویل بات کی ہے اور آپ ناراک سے بات کر رہے ہیں، یہ سب کیا چکر ہے؟ ڈاکٹر اسٹوم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
میں نے نہ آپ کو فون کیا ہے اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کی ہے، آپ تو میری آواز اچھی طرح پہچانتے ہیں، راکس نے کہا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، میں آپ کی آواز اور لہجے کو بخوبی پہچانتا ہوں۔ آپ خود ہی بات کر رہے تھے، لیکن آپ نے باتیں ایسی کی جو خلاف معمول تھی، اس لیے میں نے جب وضاحت کے لیے فون سیکرٹری سے کہا کہ آپ اس سے بات کرائیں تو اس نے کہا کہ یہ لوکل کال کی جا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کا یہ نمبر ملا ہے تاکہ آپ کا یہاں سے ماگا کا نمبر معلوم کیا جا سکے، لیکن آپ خود ہی یہاں موجود ہیں، ڈاکٹر اسٹروم نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ میری آواز اور لہجے کی نقل کی گئی ہے، کیا بات ہے؟ جیسے آپ خلاف معمول کہہ رہے ہیں، تفصیل سے بتائیں، راکس نے تیز لہجے میں کہا تو ڈاکٹر اسٹروم نے تفصیل بتا دی۔ گارسن کے آدمی واپس چلے گئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سارا معاملہ ہی مشکوک ہے۔ میں گارسن کے چیف روگو سے معلوم کرتا ہوں۔ آپ بہت محتاط رہیں، اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی ایجنٹوں کو سب معلومات مل گئی ہیں اور یقیناً میری آواز کی نقل وہی لوگ کر رہے ہوں گے۔ میں پھر خود آپ کو فون کرتا ہوں، راکس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ نقل کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا میں احمق ہوں؟ ڈاکٹر اسٹروم نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا۔ پھر یہ دونوں جگہوں پر اکٹھے کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ یہ کیا اصرار ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ڈاکٹر اسٹروم نے ایک بار پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس کے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر اسٹروم نے کہا۔ جناب راکس سے بات کریں سر۔ دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، میں ڈاکٹر اسٹروم بول رہا ہوں، راکس نے کہا۔ ڈاکٹر اسٹروم، معاملات بہت گھمگیر ہیں۔ گارسن کو اس کے 2 آدمیوں سمیت ہلاک کر دیا گیا اور ہلاک کرنے سے پہلے گارسن نے اپنے آدمیوں کو ماسٹر آئی لینڈ کی نگرانی ختم کر کے واپس بلا لیا تھا۔ ویسے اب ان کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ سیٹلائٹ ریس وہاں پر کام کر رہی ہے۔ اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو کال آپ نے میری سنی تھی وہ میرے بجائے کوئی پاکستانی ایجنٹ کر رہا تھا۔ وہ آپ سے ایسی ہی بات بنوانا چاہتا تھا کہ جس سے لیبارٹری میں داخل ہو سکے، لیکن اب آپ نے ہر طرح سے محتاط رہنا ہے۔ آئندہ صرف میں آپ سے بات کروں گا، آپ نے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں آپ کو ڈاکٹر اسٹروم کے بجائے پرنسپل ڈاکٹر کہوں گا اور آپ مجھے راکس کے بجائے ٹیری راکس کہہ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو پرنسپل ڈاکٹر اور آپ مجھے ٹیریس راکس۔ اگر اس کی خلاف ورزی ہوئی تو بے شک کال کاٹ دیں اور آپ ہر طرح سے محتاط رہیں، راکس نے کہا۔ اوکے جناب ٹیری راکس، ڈاکٹر اسٹروم نے کہا تو دوسری طرف سے بھی اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا گیا۔ لیکن اب خیال آتے ہی ڈاکٹر اسٹروم نے کریڈل دبایا اور پھٹون آنے پر اس نے ایک کی دیر بعد 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس باس، دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ سیکرٹری انچارج میجر جیمز سے بات کرو، ڈاکٹر اسٹروم نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر اسٹروم نے کہا۔ سیکرٹری انچارج میجر جیمز لائن پر ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ڈاکٹر اسٹروم نے کہا۔ یس سر، میجر جیمز بول رہا ہوں، میجر جیمز نے مؤدبانہ لہجے میں کہا کیونکہ ڈاکٹر اسٹروم لیبارٹری انچارج تھا اور اس کی شکایت پر میجر جیمز کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، حتیٰ کہ کورٹ مارشل تک کی نوبت آ سکتی تھی۔ میجر جیمز، ماسٹر آئی لینڈ میں آپ نے کون سے حفاظتی انتظامات آن رکھے ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر اسٹروم نے کہا۔ 1 سال پہلے آپ نے جو حکم دیا تھا کہ تمام اقدامات بیک وقت آن نہ رکھے جائیں، اس لیے 2 اقدامات آف کر دیے تھے، 2 آن ہیں، میجر جیمز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کون سے آن ہیں؟ ڈاکٹر اسٹروم نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ ایک تو جزیرے کے درختوں پر بندھی ہوئی مشین گنیں جنہیں اس طرح ایڈجسٹ کیا گیا ہے کہ جب چاہے اندر سے باہر پورے جزیرے کے جنگل کے ایک چپے کو ٹارگٹ بنایا جا سکتا ہے، میجر جیمز نے کہا۔ اور دوسرا؟ ڈاکٹر اسٹروم نے پوچھا۔ دوسرا جزیرے کی زمین پر گھاس پر موجود چھپائی گئی ڈائنامک اسٹرکس ہیں جنہیں اندر سے فائر کیا جا سکتا ہے، میجر جیمز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور 2 وہ اقدامات کون سے ہیں جنہیں بند کیا گیا ہے؟ ڈاکٹر اسٹروم نے پوچھا۔ پہلے مخصوص درختوں پر آٹومیٹک اینٹی ایئر کرافٹ گنیں نصب کی گئی تھیں جو فضا میں رینج میں آنے والی ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنا سکتی تھیں، میجر جیمز نے کہا۔ اور دوسرا؟ ڈاکٹر اسٹروم نے کہا۔ دوسرا گھاٹ پر نصب خصوصی گنیں تھیں جن کی مدد سے گھاٹ پر آنے والے بحری جہاز، موٹر بوٹس یا کشتی کو تارپیڈو کی مدد سے تباہ کیا جا سکتا تھا، میجر جیمز نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب یہ دونوں کام سیٹلائٹ فائر ریس سے لیے جا سکتے ہیں، اس لیے ان کو دوبارہ آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جو خود حفاظتی انتظامات آن ہیں انہیں اچھی طرح چیک کرو اور ان کی نگرانی اب آپ نے 24 گھنٹے کرنی ہے، ڈاکٹر اسٹروم نے کہا۔ کیا آپ کسی طرف سے کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہیں؟ میجر جیمز نے کہا۔ ہاں، پاکستانی ایجنٹ اس لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے ماگا پہنچ چکے ہیں۔ گو سیٹلائٹ فائر ریس اور سرکل کراس ریس کی وجہ سے وہ کسی صورت جزیرے تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہر طرح سے ہوشیار رہنا ہے، ڈاکٹر اسٹروم نے کہا۔ یس سر، میجر جیمز نے کہا۔ کوئی خاص بات ہو تو مجھے فوراً رپورٹ کرنا، ڈاکٹر اسٹروم نے اسے مزید ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، میجر جیمز نے جواب دیا تو ڈاکٹر اسٹروم نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر پہلے سے زیادہ اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ اس کے ذہن کے مطابق کوئی انسان جزیرے تک پہنچ نہیں سکتا تھا اور اگر پہنچ بھی جائے تب بھی وہ حفاظتی اقدامات کی وجہ سے فوراً ہلاک کیا جا سکتا تھا۔
स्पेशल मोटर बोट खासी तेज रफ्तारी से सतह समंदर पर दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। मोटर बोट इसलिए स्पेशल थी कि उस पर ऐसी चादर चढ़ाई गई थी कि मोटर बोट फायर प्रूफ बल्कि बम प्रूफ हो गई थी। इसके अलावा उसके निचले हिस्से में जो पानी के अंदर रहता था, पानी में चलने वाली तार पैडों की खुसूसी गनें थीं और उनकी मदद से मोटर बोट का कैप्टन एक बटन दबाकर बड़े से बड़े बहरी जहाज को तबाह कर सकता था। ये मोटर बोट इमरान ने मास्टर वुल्फ के जरिए जनूबी अफ्रीका से मंगवाई थी और उसके इंतज़ार में उन्हें 2 रोज़ रुकना पड़ा था। मोटर बोट पर सियाहों के लिए मखसूस झंडा लहरा रहा था। मार्ग से रवानगी के बाद उन्हें 2 बार चेक किया गया था, लेकिन उसके कागजात देखकर चेकिंग करने वाले वापस चले गए। इमरान ने चेकिंग करने वालों को बताया था कि वो शुमाल मगरिब में समंदर के अंदर बनने वाले एक मखसूस भंवर की फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले दिनों इस भंवर की दस्तावेजी फ़िल्म बड़े बड़े चैनल्स पर दिखाई गई थी, जिसे बेहद पसंद किया गया था और अब अक्सर इस भंवर को देखने और उसकी फिल्म बंदी करने सियाह आते रहते हैं। बहरहाल समंदर के अंदर वहाँ किसी किस्म का कोई खतरा ना था, लेकिन इमरान ने काफ़ी आगे जाकर मोटर बोट को मोड़ा। अब वो शुमाल मगरिब के बजाय जुनूब मगरिब की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, जहाँ खुले समंदर में वो 3 जजीरे मौजूद थे, जिनमें से एक पर ब्लैक सन ने कब्जा कर रखा था और वहाँ उनकी इंतहाई अहम लेबॉर्ट्री मौजूद थी। इमरान साहब, आपने खुले प्याले में काली बारूद को रखा हुआ है, इससे हम सेटेलाइट फायर रेस से तो बच जाएंगे, लेकिन क्या इसके अलावा कोई और ख़ास इंतजामात नहीं होगा? सफदर ने कहा। होगा भी तो सही, तो निमट लेंगे, तनवीर ने मुँह बनाते हुए कहा। जजीरे से पहले क्रॉस फायर रेस के 4 सर्किल हैं, इमरान साहब बता रहे थे। कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, जिससे टकरा कर बड़े से बड़ा बहरी जहाज तबाह हो जाता है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो इसका तुमने क्या इलाज सोचा है? जूलिया ने कहा। फ़िलहाल तो जड़ी बूटियों से इलाज का सोच रहा हूँ, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो सब बेख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, मुझे यकीन है कि आप वाकई इसका जड़ी बूटियों से इलाज कर लेंगे, सफदर ने कहा। क्या तुम मजाक कर रहे हो या वाकई ऐसी अहमकाना बात सोच रखी है? तनवीर ने चौंक कर कहा। आजकल तो पूरी दुनिया में जड़ी बूटियों से इलाज किया जा रहा है, माहिरीन तब के मुताबिक जड़ी बूटियों के मुनफी असरात नहीं होते, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। तुमने क्या सोच रखा है, हमें तो बताओ, जूलिया ने कहा। एक कोई बोटी है जिससे छोटे छोटे गोलदाने निकलते हैं, उन्हें जब आग पर डाला जाता है तो अजीब सी पुरस्कार से खुशबू निकलती है, उसे मुकामी ज़ुबान में हरमिल कहते हैं। कुछ अरसा कबल शाम होते ही हर घर में इन दानों को आग पर डालकर इसकी खुशबू को सारे घर में घुमाया जाता था और कहा जाता कि इस खुशबू से शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं, इमरान ने कहा। इमरान साहब, मैंने अपने बचपन में ऐसे फ़कीर भी देखे थे जो हरमल का भरा थैला बगल में लटकाए फिरते थे और हाथ में एक लोहे का बना हुआ सा चमचा सा उठाए हुए थे। इस चमचे के चौड़े हिस्से में कोयले दहकते रहते थे और जिससे दरवाजे पर जाते वहाँ कोयलों पर हरमल के दाने डालकर खुशबू फैलाते थे और लोग उन्हें खैरात दिया करते थे और कहा जाता था कि हरमल की खुशबू से शैतान और उसके चेले भाग जाते हैं। सफदर ने तफसील बताते हुए कहा। कैसा रहेगा ये मंजर कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के हाथ में लोहे के चमचे उठाए जिनमें कोयले दहक रहे हों और हर मेंबर के बगल में हरमल से भरा थैला लटक रहा हो और जजीरे पर पहुंचकर वहां हरमल की खुशबू फैला रहे हों और जजीरे पर पहले तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाए और मैं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से मिलकर धुनी देकर मिशन मुकम्मल कर लूँ। इमरान ने मज़े ले लेकर मंजर कशी करते हुए कहा तो सब बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। हरमल के दानों की खुशबू वाकई पुरस्कार है, मैं बचपन में इससे बेहद मुतासिर होता था, सफदर ने कहा। इमरान तो कह रहा है कि शैतान इससे मुतासिर होता है, तनवीर ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। तो इमरान समेत सब बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। अभी जजीरा करीब आने दो, सब इसे सूंघ लेंगे, फिर फैसला करेंगे कि इस खुशबू से कौन कौन मुतासिर होता है, इमरान ने कहा। तो इस बार सब बेख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब? क्या तुम वाकई हरमल के दाने इस्तेमाल करोगे? जूलिया ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। बाकी सब भी हैरत भरे अंदाज में इमरान को देखने लगे। ये सर्कल क्रॉस फायर रेस के हैं और क्रॉस फायर रेस का सर्कल सिर्फ इस सूरत में टूट सकता है कि यहाँ तो जहाज़ से रेस मुसलसल भिजवाई जा रही है, वहाँ से उनकी सप्लाई बंद कराई जाए, क्योंकि ये रेस पानी के साथ मिलकर फैलकर अपने असरात ख़त्म कर देती है, इसलिए उसकी सप्लाई ज़रूरी होती है। दूसरी सूरत में इन क्रॉस फायर रेस के सर्कल को एक मखसूस खुशबू जिसे साइंसी ज़बान में टाइमरोज कहा जाता है आसानी से तोड़ा जा सकता है। ये खुशबू जैसे ही पानी के साथ फैलती है सर्कल टूट जाता है, क्योंकि क्रॉस फायर रेस इस खुशबू के साथ मिलते ही फ़ौरन भाप बनकर फ़िज़ा में उड़ जाती है। जब तक ये खुशबू पानी में रहती है दोबारा सर्कल कायम नहीं हो सकता और हरमल के दानों को जब आग में डाला जाता है तो इनमें से निकलने वाली खुशबू टाइम स्विस फैमिली की खुशबू होती है। उसे शैतानी असरात से बचाने वाली खुशबू कहा जाता है और इस खुशबू का असर इंसान को बाज़ाहिर बेहद खुशगवार लगता है और इंसान जितना भी परेशान हो इस खुशबू से इसके जहन पर छाई परेशानियाँ दूर होती चली जाती हैं और मूड अच्छा हो जाता है।
انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا سمجھنے لگتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہرمل کی خوشبو سے شیطانی اثرات دور ہو جاتے ہیں۔ عمران نے جواب میں باقاعدہ تقریر کر ڈالی۔ کیا تم اس قدر سنجیدگی سے مذاق کر سکتے ہو؟ جولیا نے کہا۔ اسے شاید عمران کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ویسے بظاہر یہ ایسی بات نہیں تھی کہ جس پر یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ریز اور خوشبو کا کوئی تعلق نہیں۔ میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے ہرمل کے دانے ایک شاپ پر دیکھے تو سب کچھ یاد آ گیا۔ میں نے جب دکاندار سے ان دانوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بھی یہی بتایا تھا کہ یہاں افریقہ میں ان دانوں کی خوشبو دیوی اور دیوتاؤں کی عبادت کے وقت پھیلائی جاتی ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن وہاں سمندر میں کیسے آگ جلاؤ گے اور اس میں دانے ڈال کر خوشبو کو کیسے غائب ہونے سے روکو گے؟ جولیا نے کہا۔ ہاں، یہی سب سے مشکل مرحلہ تھا، لیکن اس کا ایک حل نکل آیا ہے۔ عمران نے کہا، وہ کیا ہے؟ تقریباً سب نے ہی ہم زبان ہو کر کہا، مسئلہ یہی نہیں تھا کہ دانوں کو آگ میں ڈال کر اس میں سے نکلنے والی خوشبو کو سمندر میں ڈال کر سرکل کو توڑا جائے، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں، لیکن ہرمل کے دانوں کو دیکھ کر یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ ٹائمروز فیملی کی خوشبو سے یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں نے سپر اسٹور سے اس فیملی کی خوشبو تلاش کر لی ہے اور میں نے کافی ساری بوتلیں خرید لیں۔ اب کرنا یہ پڑے گا کہ سرکل کے قریب بوتل کا ڈھکن کھول دیا جائے گا اور موجود خوشبو کو پانی میں ڈال دیا جائے گا، اور جیسے یہ خوشبو سرکل سے ملے گی، سرکل ختم ہو جائے، اور چونکہ کافی دیر تک یہ خوشبو پانی میں رہے گی، اس لیے کافی دیر تک سرکل واپس مکمل نہیں ہو سکے گا اور ہماری موٹر بوٹ اطمینان سے آگے بڑھ جائے گی۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، ایسی باتیں تم کیسے سوچ لیتے ہو؟ تنویر نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ جب تم کچھ نہیں سوچتے تو مجبوراً مجھے ہی سوچنا پڑتا ہے، عمران نے کہا تو اس بار تنویر بھی ہنس پڑا۔ یہ سوچنے کا کام واقعی تمہارا ہے، جبکہ میں سوچنے کے بجائے عمل کرنے کا عادی ہوں، تنویر نے کہا، اور اس بار اس کی تائید میں سب نے سر ہلا دیے۔ عمران صاحب، جزیرے پر کوئی خاص انتظامات تو نہیں ہوگا؟ کیپٹن شکیل نے کہا تو سب چونک پڑے۔ رالف جب کرش نوٹس وہاں دینے گیا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ وہاں کے حفاظتی انتظامات آف کیے گئے تھے اور سیکرٹری کا ایک آدمی ان کی رہنمائی کے لیے وہاں موجود تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں حفاظتی انتظامات ہوں گے جنہیں زمین دوز لیبارٹری سے کنٹرول کیا جاتا ہوگا، کیونکہ رالف کے بقول جزیرے کے بیرونی سطح پر یا تو گھنے درختوں کا جنگل ہے یا کودرو گھاس اور جڑی بوٹیاں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، باہر درختوں پر ریس فائر مشینیں ہوں گی یا مشین گنیں، اور کیا ہو سکتا ہے؟ صفدر نے کہا، گھاس میں بھی بم چھپا سکتے ہیں۔ جولیا نے کہا، ہاں، اور وہ زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر وہاں کے لیے تم نے کون کون سی جڑی بوٹیاں ساتھ رکھی ہیں؟ جولیا نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ صالح اور جولیا کیا کافی نہیں ہے؟ عمران نے جواب دیا تو موٹر بوٹ قہقہوں سے گونج اٹھی۔ عمران صاحب، اس بار بھی ہمارا مشن خاصا مشکل ثابت ہو رہا ہے، لیکن آپ کا موڈ دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ نے یہ ہرمل دانوں کی خوشبو سونگھ رکھی ہے۔ آپ کا موڈ مسلسل مذاق کا ہو رہا ہے، کیپٹن شکیل نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے غیب کا علم تو نہیں ہے، یہ تو اب وہاں جا کر علم ہوگا کہ کس قسم کے انتظامات ہیں، پھر ان کا توڑ سوچیں گے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اب تو آپ کو لیبارٹری کی تباہی کا اتنا تجربہ ہو چکا ہے کہ آپ کو اب لیبارٹری کلر کہا جا سکتا ہے، صفدر نے کہا تو موٹر بوٹ کا عرصہ ایک بار پھر قہقہوں سے گونج اٹھا۔ شکر ہے تم نے لیبارٹری کلر کہا ہے، کچھ اور نہیں کہا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ کو واقعی غیب کا علم نہیں ہے، لیکن آپ کا تجربہ اتنا ہے کہ آپ کو ہر اس اقدام کی پیشگی علم ہو جاتا ہے کہ جو کسی لیبارٹری کی حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، کسی حد تک، عمران نے جواب دیا۔ پھر اس کا کیا علاج سوچا ہے آپ نے؟ صفدر نے کہا۔ وہی جڑی بوٹیاں، عمران نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہی کیا؟ صفدر نے کہا۔ وہاں زیادہ سے زیادہ درختوں پر مشین گنیں بندی ہوں گی جن کی مدد سے وہ پورے جزیرے پر جہاں چاہیں بے دریغ فائر کر سکتے ہیں، یا گھاس میں کوئی بم وغیرہ چھپائے ہوں گے۔ اس سے اور زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں سے جزیرے میں داخل ہو جہاں کے بارے میں وہ سوچ بھی نہ سکتے ہوں، عمران نے کہا۔ وہ کیسے عمران صاحب؟ تفصیل سے بتائیں، صفدر نے کہا۔ جزیرے کے ایک طرف گھاٹ بنا ہوا ہے جہاں جا کر کشتیاں، موٹر بوٹس یا بحری جہاز رکتے ہیں اور جزیرے پر پہنچنے والے وہاں سے جزیرے پر جاتے ہیں۔ حملہ آور بھی ظاہر ہے کسی کی موٹر بوٹ پر ہی وہاں پہنچیں گے۔ اول تو ان کے نقطۂ نظر سے سیٹلائٹ ریس اور پھر سمندر میں کراس فائر ریس کے 4 سرکلز کی موجودگی میں وہاں کوئی کسی صورت میں پہنچ ہی نہیں سکے گا۔ فضائی راستہ بھی بند ہے، اس کے باوجود ہمیں وہاں مشین گنوں اور بموں کو ساتھ ہی تباہ کرنا ہوگا، عمران نے کہا۔ تو پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ صفدر نے کہا۔ جو کچھ ہوگا اس کا سارا زور گھاٹ کی طرف ہوگا، جبکہ جزیرے کا عقبی حصہ جہاں گھاٹ نہیں ہے وہاں انسانی نفسیات کے مطابق کوئی انتظامات نہیں کیا گیا ہوگا۔
اگر بالفرض محال کیا گیا ہوگا تو بے حد کم، اس لیے ہم مغربی طرف سے جزیرے پر جائیں گے اور پھر وہاں سے لیبارٹری میں داخل ہونے کا راستہ خود بنائیں گے۔ عمران نے کہا، وہ کیسے؟ تقریباً سب نے ہی چونک کر کہا، تنویر ایکشن کے ذریعے۔ عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار مسکرا دیے۔ عمران صاحب، اس مشن کے کئی حصے ہیں اور ہمیں ان تمام حصوں میں وکٹری حاصل کرنا ہوگی، تبھی مشن مکمل ہو سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تفصیل سے بات کرو کیپٹن شکیل، معاملہ بے حد سیریس ہے، صفدر نے کہا۔ پہلا حصہ سیٹلائٹ فائر ریس ہے جو جزیرے کے گرد 4 میلوں تک دن رات موجود رہتی ہے، اور عمران صاحب کھلے بارود کا ایک ڈبہ موٹر بوٹ میں رکھ کر مطمئن ہے کہ سیٹلائٹ فائر ریس موٹر بوٹ پر اثر نہیں کرے گی۔ دوسرا حصہ جزیرے کے گرد کراس فائر ریس کے 4 سرکل ہیں جنہوں نے عمران صاحب ایک آدمی سے خوشبو کے ساتھ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان 2 حصوں کے بعد ہم جزیرے تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد تمام کارروائی جزیرے پر موجود لیبارٹری کی تلاش میں ہوگی۔ اور رالف نے عمران صاحب کو بتایا تھا کہ ایک درخت کی جڑ میں پیڑ مار کے لیبارٹری کا راستہ کھولا گیا ہے۔ اب وہ کون سا درخت تھا اس بارے میں کسی کو معلوم نہیں، اور جزیرے پر درختوں کا گھنا جنگل ہے اور درختوں پر مشین گنیں نصب ہو سکتی ہیں، پھر گھاس اور جھاڑیوں میں چھپے ہوئے بم بھی ہو سکتے ہیں، اور سیکورٹی کے لوگ جزیرے کے اندر بیٹھے ہوں گے، وہ اسکرین پر ہمیں جزیرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ چکے ہوں گے، یہ چیک کر سکتے ہیں اور پھر ان مشین گنوں اور بموں سے ہمیں اڑا بھی سکتے ہیں۔ یہ اس مشین کا تیسرا حصہ ہے۔ اس کے بعد چوتھا حصہ آئے گا کہ ہم نے لیبارٹری کے اندر جانا ہے، کیسے جانا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، یہ چوتھا حصہ ہے، اور پانچواں حصہ کرش نوٹس لے کر واپس جانا ہے، اور ہم اس طرح جزیرے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جیسے جادو کر کے ہر کام کر لیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ بات تو کیپٹن شکیل کی درست ہے، ویسے عمران نے جس طرح کھلے بارود اور خوشبو والی بات کی ہے، یہ واقعی یا بچوں کی کہانی ہے یا جادوئی کوئی قصہ، جولیا نے کہا۔ کیپٹن شکیل، تم تو عمران صاحب کا ذہن پڑھ لیتے ہو، تم نے 3 حصے گنوائے ہیں، وہ درست ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ عمران صاحب نے بارود اور خوشبو کی طرح مشن کے باقی حصوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ تم بتاؤ کہ کیا سوچا ہے عمران صاحب نے، صفدر نے کہا۔ عمران صاحب نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے اسپیشل موٹر بوٹ کیوں منگوائی ہے اور وہ اس سے کیا مفاد اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس موٹر بوٹ کا باقاعدہ انتظار کیا گیا ہے، میرا خیال ہے کہ باقی حصوں کی تکمیل کے لیے اس بوٹ سے کام لیا جائے گا۔ کیا کام لیا جائے گا اس کا علم مجھے نہیں ہے، کیونکہ بظاہر تو اس موٹر بوٹ میں چاروں طرف ایسی گنیں فٹ ہیں جن سے سمندر کے اندر جہاز اور بوٹس اور کشتیوں کو اڑایا جا سکتا ہے، لیکن ہم کوئی بحری جنگ لڑنے تو نہیں جا رہے جو ہمیں ایسی گنوں کی ضرورت ہو۔ اب یہ گنیں کس کام آئیں گی اس کے بارے میں باوجود بہت سوچنے کے میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی، کیپٹن شکیل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، بات تو کیپٹن شکیل کی درست ہے، آپ نے اس موٹر بوٹ سے کیا کام لینا ہے، صفدر نے کہا۔ یہ بعد میں سوچیں گے، فی الحال سیٹلائٹ فائر ریس قریب آ رہی ہے، اب دعا کرو کہ کھلا بارود کام دے جائے، ورنہ ہم سب اسپیشل موٹر بوٹ سمیت فضا میں ذرات کی طرح بکھر جائیں گے۔ عمران نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں خود اپنی بات پر یقین نہیں ہے، جولیا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ یقین تو ہے، لیکن کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ صفدر، نیچے موجود بارود والا پیالہ اٹھا کر اوپر رکھو، عمران نے کہا۔ اوکے، صفدر نے کہا، اور وہ اٹھ کر نیچے جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سب کے چہروں پر سنجیدگی طاری تھی۔ عمران نے موٹر بوٹ کی رفتار آہستہ کر دی۔ کیا نشانی ہوگی کہ ہم بخیریت حدود کراس کر لیں گے، جولیا نے کہا۔ پیالے میں موجود زرد رنگ کا جو بارود چند لمحوں کے لیے گہرے سرخ رنگ کا ہو جائے گا، اس کے بعد نتیجہ سامنے آ جائے گا کہ ہم بخیریت و عافیت کراس کر جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے صفدر واپس آ گیا، اس کے ہاتھ میں ایک چوڑا اور گہرا پیالہ تھا جس میں کافی مقدار میں زرد رنگا بارود بھرا ہوا تھا۔ یہاں نیچے رکھ دو تاکہ سب دیکھ سکیں، عمران نے کہا تو صفدر نے سب کی کرسیوں کے درمیان میں وہ 2 بارود سے بھرا ہوا پیالہ رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے موٹر بوٹ کی رفتار تیز کر دی، سب کے ہونٹ بھیجتے ہوئے اور چہروں پر سنجیدگی تھی اور سب کی نظریں اس ڈبے پر اس طرح جمی ہوئی تھی جیسے مقناطیس سے لوہے چمٹ جاتا ہے۔ البتہ عمران بڑے اطمینان بھرے انداز میں بیٹھا موٹر بوٹ چلا رہا تھا۔ ہوشیار ہو جاؤ، ہم 4 میل کے ایریا میں آئندہ 2-3 منٹ بعد داخل ہو جائیں گے، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک دھماکہ اور فضائے انسانی چیخوں سے گونج اٹھی۔ ڈاکٹر اسٹروم اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ڈاکٹر اسٹروم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر اسٹروم نے کہا۔
मेजर जेम्स चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर साहब से बात करें। हर दूसरी तरफ से फ़ोन सेक्रेटरी की मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। कराओ बात। डॉक्टर स्टोम ने मुंह बनाते हुए कहा। हेलो, मेजर जेम्स बोल रहा हूँ सर। चंद लम्हों बाद मेजर जेम्स की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या हुआ है? क्या रिपोर्ट है? कोई ख़ास बात? डॉक्टर स्टोम ने कहा। यस सर, एक मोटर बोट बहुत तेज़ रफ्तारी से मास्टर आइलैंड की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। इस पर 4 मर्द और 2 औरतें सवार हैं। ये सब के सब एक्रीमियन हैं। उनका रुख मास्टर आइलैंड की तरफ ही है। इस पर सियाहों का मखसूस फैल भी मौजूद है। मेजर जेम्स ने कहा। तो फिर क्या करूं? सियाह होंगे और घूम फिर रहे होंगे, वापस चले जाएंगे। डॉक्टर स्टोम ने कदरे उकताए हुए लहजे में कहा। ये सियाह नहीं है जनाब, इनके कदो कामत और तादाद बता रहे हैं कि ये पाकिस्तानी एजेंट है। उन्होंने मेकअप किया हुआ है, आप आकर उन्हें देख लें। मेजर जेम्स ने बड़े हतमी लहजे में कहा। बात तो तुम्हारी दुरुस्त है, ठीक है मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर स्टोम ने कहा और रिसीवर रखकर उसने फाइल उठाकर मेज़ की दराज में रखी और उठकर वो ऑफिस से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरने के बाद वो एक बंद दीवार के सामने पहुंच गया। उसने दीवार की एक मखसूस जगह पर अपना दायां हाथ रखकर उसे दबाया तो सिर की आवाज़ के साथ ही दीवार दरमियान से फटकर 2 हिस्सों में तकसीम होकर साइडों में सिरक गई। दूसरी तरफ भी राहदारी थी। ये सिक्योरिटी एरिया था जो लेबॉर्ट्री से अलहदा था, लेकिन इस रास्ते को दोनों तरफ से खोला जा सकता था। डॉक्टर स्टोम राहदारी में चलता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था और फिर थोड़ी देर बाद एक बड़े हॉल नुमा कमरे में दाखिल हुआ जहाँ दीवारों के साथ कई कदम आदम मशीनें मौजूद थी जो सामने कुर्सियों पर ऑपरेटर्स भी मौजूद थे। एक तरफ शीशे का दरवाज़ा था जिसके पीछे मेजर जेम्स का कंट्रोलिंग ऑफिस था। हॉल में अफराद मौजूद ने डॉक्टर स्टोम को बड़े मौदबाना अंदाज में सलाम किया और डॉक्टर स्टोम ने सलाम का जवाब देते हुए कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ गया। उसने शीशे वाला दरवाज़ा खोला तो अंदर मुस्ततिल शक्ल की बड़ी सी मशीन के सामने कुर्सी पर बैठा हुआ एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का आदमी उठ खड़ा हुआ। यह मेजर जेम्स था। चीफ सेक्रेटरी इंचार्ज मशीन के साथ एक छोटी सी मेज़ पर रखी हुई थी और मेज़ के पीछे 2 कुर्सियां मौजूद थी। क्या कतरा लायक हो गया है तुम्हें? डॉक्टर स्टोम ने मशीन की तरफ देखते हुए कहा तो जिसकी स्क्रीन पर समंदर उसकी लहरें नज़र आ रही थी जिनमें एक छोटी सी मोटर बोट भी नज़र आ रही थी। तशरीफ़ रखें, मैं बताता हूँ, मेजर जेम्स ने कहा और डॉक्टर स्टोम एक कुर्सी पर बैठ गया जबकि दूसरी कुर्सी पर मेजर जेम्स बैठ गया। उसके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल जैसा आला था जिस पर बेशुमार छोटे बड़े और रंग बिरंगे बटन थे जिनमें से कहीं पर नंबर लिखे हुए थे। इनमें से एक नंबर को उसने प्रेस किया तो यकलक स्क्रीन पर मंजर उभर आया। अब क्लोजअप नज़र आ रहा था जिसमें एक मोटर बोट तैरती हुई नज़र आ रही थी जबकि समंदर पस मंजर में चला गया था। अब वहाँ कुर्सियों पर 4 मर्द और 2 औरतें बैठी नजर आ रही थी। एक आदमी साथ साथ कैप्टन के फराइज सर अंजाम दे रहा था। मोटर बोट पर सियाहों का मखसूस झंडा भी लहरा रहा था। क्या है इनकी कदो कामत में? डॉक्टर स्टोम ने कहा। ये एजेंसियों के मखसूस लोग हो सकते हैं जनाब, मेरा तजुर्बा बता रहा है कि यही हमारे दुश्मन हैं और ये इस मोटर बोट पर मास्टर आइलैंड की तरफ ही बढ़ रहे हैं क्योंकि जहां ये इस वक्त मौजूद हैं यहाँ किसी सियाह के विजिट के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है। मेजर जेम्स ने अपनी बात पर इसरार करते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे तजुर्बे को चैलेंज नहीं करता, लेकिन सैटेलाइट फाइर रेस सर्कल से कितनी दूर है? डॉक्टर स्टोम ने कहा। अभी 10 मील दूर है, मिस्टर जेम्स ने सामने स्क्रीन पर गौर से देखते हुए कहा। तो अब इनका इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब ये सर्किल में आते हैं और कब तबाह होते हैं, डॉक्टर स्टोम ने कहा। उन्होंने सर्किल के करीब आती ही रफ्तार आहिस्ता कर ली है और एक आदमी नीचे से कोई प्याला उठा लाया है और ये प्याला उनके दरमियान में पड़ा है और यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है कि इस प्याले में क्या है। मेजर जेम्स ने कहा। जो कुछ भी है अभी तबाह हो जाएगा, डॉक्टर स्टोम ने कहा। सर 1 मिनट में नतीजा निकल आएगा, मेजर जेम्स ने कहा तो डॉक्टर स्टोम की नज़रें स्क्रीन पर चेक सी गईं जिसमें मोटर बोट तेज़ी से आगे बढ़ती चलती नज़र आ रही थी। समंदर की लहरों की आवाज़ें भी पस मंज़र में सुनाई दे रही थी। डॉक्टर स्टोम और मेजर जेम्स दोनों ने सांस लेने बंद कर रखे। इनकी नज़रें स्क्रीन पर जैसे जम सी गईं। वो पलके भी न झपक रहे थे कि यकलक एक धमाका सुनाई दिया और उसके साथ ही मोटर बोट इस तरह फिसल में उछली जैसे कोई मछली अचानक समंदर की लहरों से ऊपर फिजा में छलांग लगाती है। इस तरह उछलने की वजह से मोटर बोट में बैठे हुए अफराद उछलकर कुर्सियों से फिसलकर मोटर बोट के अर्शे पर गिरे और फिर मोटर बोट वापस एक बार फिर समंदर में गिरी और तेज़ी से आगे बढ़ने लगी जबकि मोटर बोट के अर्शे पर गिरे हुए अफराद तेज़ी से उठकर दोबारा कुर्सियों पर बैठ गए और वे एक दूसरे को देख रहे थे और उनके चेहरों से मुसरत और कामयाबी नुमायां तौर पर झलक रही थी। ये क्या हुआ है? इसे तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाना चाहिए था, डॉक्टर स्टोम ने बड़बड़ाए अंदाज में कहा। सर्किल भी मौजूद है लेकिन मोटर बोट भी मौजूद है और आगे बढ़ रही है। मेजर जेम्स ने भी ढीले लहजे में कहा। इसका मतलब है कि सैटेलाइट फायर सर्किल नाकाम रहा है, डॉक्टर स्टोम ने कहा। नाकाम तो नहीं हो सकता लेकिन नज़र ऐसे ही आ रहा है। अगर कोई मसला है तो अब इस क्रॉस फायर रेस सर्किल आ रहा है। ये इनमें से तो किसी सूरत नहीं बच सकते, मेजर जेम्स ने कहा। हाँ देखो
डॉक्टर स्टोम ने ऐसे लहजे में कहा जैसा उनका एतमाद अब पहले जैसा ना रहा हो, इसमें दरार आ गई हो। अगर ये सर्किल को भी उबर कर आते हैं। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद डॉक्टर स्टोम ने कहा, ऐसा मुमकिन ही नहीं है सर। मेजर जेम्स ने कहा, फ़र्ज़ करो अगर मुमकिन हो भी जाए तो फिर क्या करोगे तुम? डॉक्टर स्टोम ने कहा, घाट पर पहुंचकर जैसे ही आगे बढ़ेंगे उनका खात्मा हो जाएगा। पूरे घाट पर मौजूद मशीन गनों और बमों के ज़रिए इस पूरे ग्रुप को उड़ाया दिया जाएगा। मेजर जेम्स ने कहा, हाँ वैसे ये भी पूरे जजीरे पर फिरते रहें, ये लेबॉर्ट्री का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डॉक्टर स्टोम ने कहा, यस सर। मेजर जेम्स ने कहा, और एक बार फिर दोनों की नज़रें स्क्रीन पर जैसे चिमट गईं, क्योंकि समंदर में पहले सर्किल की पट्टी नज़र आ रही थी और मोटरबोट तेज़ी से उस सर्किल की तरफ बढ़ती चली आ रही थी। लेकिन चंद लम्हों बाद मोटरबोट की रफ्तार यकलक इंतहाई आहिस्ता हो गई और फिर वो सर्किल की पट्टी के करीब रुक गई। कैप्टन ने अपनी पट्टी की साइड पर किया और उठकर वो बोट के किनारे की तरफ बढ़ गया। उसके साथी उसके पीछे थे। ये क्या करना चाहते हैं? डॉक्टर स्टोम ने कहा, अभी मालूम हो जाता है सर। मेजर जेम्स ने कहा। मोटर बोट के कैप्टन ने किनारे पर जाकर नीचे झांका और फिर जेब से एक शीशी निकालकर उसका ढक्कन खोला और फिर उसे नीचे पानी की तरफ उलट दिया। बोतल में से स्याही माइल मादा निकल कर गिरा और फिर खाली शीशी भी इस आदमी ने समंदर में फेंक दी और फिर वो सब वापस जाकर अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। वेरी बैड, रियली वेरी बैड। ये क्या हो रहा है? मेजर जेम्स ने यकलक ऊंची आवाज़ में कहा। क्या क्या हुआ है? डॉक्टर स्टोम ने चीखते हुए कहा। सर्कल ख़त्म हो गया है। हालांकि यहाँ से रेस मुसलसल डिलीवर हो रही है, लेकिन समंदर पर मौजूद सर्कल ख़त्म हो गया है। न जाने ये क्या हो रहा है, मेजर जेम्स ने कहा। और फिर उससे पहले कि डॉक्टर स्टोम कोई जवाब देता, मोटर बोट एक झटके से आगे बढ़ी और सर्किल वाली पट्टी क्रॉस करके आगे बढ़ के चली गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। लगता है कि उनके पीछे कोई रेस अथॉरिटी साइंसदान है जिसने उन्हें कोई ऐसा केमिकल दिया है कि जो रेस को नाकाम कर रहा है। डॉक्टर स्टोम ने कहा, अब जजीरे पर पहुंचकर ही उनका खात्मा किया जा सकेगा। मेजर जेम्स ने कहा, क्या बाकी दो सर्कल भी ख़त्म हो चुके हैं? डॉक्टर स्टोम ने चौंक कर कहा, होई तो नहीं, लेकिन जिस तरह बड़ा सर्कल ख़त्म हुआ है ये भी उस पर इसरार केमिकल्स और समंदर में डालने से ख़त्म हो सकते हैं। मेजर जेम्स ने जवाब देते हुए कहा, मेरे ख्याल में उनके खात्मे के लिए तुम अपने आदमी मिसाइल गनों समेत घाट पर भेज दो, जो दरख्तों की ओट लेकर उनकी मोटर बोट पर मुसलसल कई मिसाइल फायर कर दें। इस तरह इन शैतानों का खात्मा हो सकता है, वरना हो सकता है कि जजीरे पर मौजूद मशीन गनों और बमों को नकारा करने का कोई केमिकल भी साथ लेकर आए हों। डॉक्टर स्टोम ने कहा, लेकिन फिर हमें रास्ता खोलना पड़ेगा। मेजर जेम्स ने कहा, तो क्या हुआ? अभी काफ़ी दूर है। तुम अपने आदमी बाहर भेजकर रास्ता बंद कर दो, फिर ये हलाक हो जाएंगे तो फिर रास्ता खोल देना, इनका खात्मा तो हो। डॉक्टर स्टोम ने कहा, यस सर, आपकी तजवीज़ दुरुस्त है। मेजर जेम्स ने कहा और मशीन की साइड से माइक खींचकर उसने मुंह से लगाया और उसका साइड बटन प्रेस कर दिया। जैगर सुनो, अपने साथ दो आदमी और ले आओ, सुपर वन मिसाइल गनें साथ लो और घाट पर पहुंच जाओ। वहां दुश्मनों को एक मोटरबोट तकरीबन जहां पहुंचने वाली है। तुमने दरख्तों की ओट लेकर उन पर मुसलसल फायर करनी है जब तक उनके टुकड़े ना उड़ जाएं, तब तक मिसाइल हमला जारी रहेगा। मेजर जेम्स ने कहा, यस मेजर। दूसरी तरफ से आवाज़ माइक से सुनाई दी और मेजर जेम्स ने माइक की साइड पर लगा हुआ बटन प्रेस किया और माइक को वापस मशीन की साइड पर हक करके उसने हाथ में मौजूद रिमोट कंट्रोल नुमा आले की मदद से मशीन को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर मंजर बदलने लगे। फिर एक मंजर और आ गया। ये एक रास्ते का मंजर था जो ऊपर की तरफ जा रहा था। इस पर तीन अफराद हाथों में मिसाइल गनें उठाए इस पर की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। फिर वो बाहर निकल के तो स्क्रीन पर मंजर बदल गया। अब वो तीनों जजीरे पर चलते हुए घाट की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। फिर घाट पर फैलकर उन्होंने दरख्तों की चौड़े तनों की ओट ली और उनका रुख समंदर की तरफ था। ठीक है, अब मेन वे बंद कर दो, डॉक्टर स्टोम ने कहा। तो मेजर जेम्स ने मेन वे बंद कर दिया और एक बार फिर समंदर का मंजर उभर आया जिस पर पाकिस्तान की मोटर बोट तेज़ रफ्तारी से सफ़र करती हुई मास्टर आइलैंड की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। ये जजीरे के करीब पहुंचने वाली है। अब ये लोग मिसाइलों से ख़त्म होंगे, मेजर जेम्स ने कहा। लेकिन चंद मिनट बाद वो बेख्तियार उछल पड़ा। क्या हुआ? साथ बैठे हुए डॉक्टर स्टोम ने चीख कर कहा, ये अगबी तरफ जा रहे हैं, घाट की तरफ नहीं आ रहे। मेजर जेम्स ने भी चीखते हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा, तुम अपने आदमियों को कहो कि वो अगबी तरफ चले जाएं। डॉक्टर स्टोम ने कहा। तो मेजर जेम्स ने जेब से ट्रांसमीटर निकाला और इस पर तेज़ी से फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो, मेजर जेम्स कॉलिंग ओवर। मेजर जेम्स ने चीख कर बार बार कॉल करते हुए कहा, यस सर, जैगर अटेंडिंग यू ओवर। जैगर की आवाज़ सुनाई दी। मोटर बोट घाट की तरफ जाने के बजाय अगबी तरफ जा रही है, तुम भी उधर जाओ फ़ौरन दौड़ते हुए ओवर। मेजर जेम्स ने कहा, यस सर ओवर एंड ऑल। जैगर ने जवाब दिया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो उसने भी ट्रांसमीटर ऑफ करके मेज़ पर रख दिया और एक बार फिर स्क्रीन पर नज़र जमा दी जिस पर मोटर बोट तेज़ी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही थी। अभी अकब में पहुंच रहे हैं, मेजर जेम्स ने कमेंट्री के अंदाज में कहा। तुम्हारे आदमी कितनी देर में पहुंचेंगे? डॉक्टर स्टोम ने कहा।
کچھ دیر تو بہرحال لگ ہی جائے گی، پورا جزیرہ کراس کر کے پہنچنا ہوگا، میجر جیمز نے جواب دیا۔ اسکرین پر سمندر میں دوڑتی ہوئی موٹر بوٹ صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن جیگر اور اس کے ساتھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میجر جیمز نے چند بٹن پریس کیے تو اسکرین دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصے میں جزیرہ کے اوپر والی سطح نظر آ رہی تھی، جس میں 3 آدمی ہاتھوں میں میزائل گنیں اٹھائے درختوں کے درمیان دوڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور دوسرے حصے میں سمندر میں تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی موٹر بوٹ نظر آ رہی تھی، اور ڈاکٹر اسٹورم اور میجر جیمز اب ہونٹ پیچھتے بیٹھے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ پھر موٹر بوٹ کی رفتار آہستہ ہو گئی، لیکن جیگر اور اس کے ساتھی ابھی اب سے کافی فاصلے پر تھے۔ موٹر بوٹ آہستہ آہستہ مڑ کر اب جزیرے کے قریب آ رہی تھی۔ یہاں سے ان پر فائر نہیں ہو سکتی تو 2-3 میزائل فائر کر دو، ڈاکٹر اسٹورم نے کہا۔ اگلی طرف مشین گن نصب ہے اور نہ ہی میزائل گنیں، کیونکہ گھاٹ پر ہی تو بوٹس لگی ہیں، اس لیے سب کچھ گھاٹ کی طرف ہی ہے۔ البتہ ہمارے آدمی پہنچ کر میزائل فائر کر دیں گے، میجر جیمز نے کہا۔ اب موٹر بوٹ جزیرے کے پاس پہنچ کر رک گئی ہے۔ کیپٹن کا کیبن بند تھا، عرصے پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے موٹر بوٹ خالی ہو۔ یہ بوٹ تو خالی لگتی ہے، یہ لوگ کہاں گئے؟ ڈاکٹر اسٹورم نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ فائرنگ کے ڈر سے چھپے ہوں گے، میجر جیمز نے جواب دیا۔ ہاف اسکرین پر جیگر اور اس کے ساتھی اس طرح دوڑتے ہوئے دکھائی دے رہے، لیکن شاید مسلسل بھاگنے کی وجہ سے ان کی رفتار آہستہ ہو گئی تھی، اور اب وہ سب اس طرف دوڑ رہے تھے جیسے تھک گئے ہوں، لیکن پھر بھی وہ دوڑ رہے تھے۔ اچانک موٹر بوٹ کے اگلے حصے سے ایک شعلہ سا ابھرتا ہوا دکھائی دیا، اور پھر یہ شعلہ تیزی سے فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ پھر پلک جھپکنے میں شعلہ مڑا، اور ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ ہی شعلہ جزیرے پر گرا، اور اس کے گرتے ہی انہیں ایک جھٹکا سا لگا کہ ڈاکٹر اسٹورم اور میجر جیمز دونوں ہی کرسیوں سمیت نیچے گرتے گرتے بچے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ آگ کیوں لگ گئی ہے؟ یکلق ڈاکٹر اسٹورم نے چیختے ہوئے کہا۔ یہ آگ کیسے لگی ہے؟ یہ تو مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے، میجر جیمز نے کہا، اور اس لمحے یکلق ایک اور انتہائی زوردار دھماکے کے ساتھ اس قدر زوردار جھٹکا لگا کہ اس بار میجر جیمز اور ڈاکٹر اسٹورم دونوں کرسیوں سمیت الٹے ہوئے سائڈ دیواروں سے ٹکرائے اور پھر چیختے ہوئے نیچے گرے اور ساخت ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور دھماکہ، اور اس کے سارے ایریا کے فرش میں نہ صرف بڑی بڑی دراریں پڑ گئی، بلکہ فرش کافی گہرائی تک دھنستے چلے گئے، اور اس کے ساتھ ہی اوپر موجود چھت اور سائڈ دیواریں بھی نیچے فرش پر آ گری۔ ہر طرف گرد و غبار پھیل گیا۔ اسکرین زون میں موجود تمام افراد میجر جیمز اور ڈاکٹر اسٹورم سمیت اس خوفناک ملبے کے نیچے دب چکے تھے، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ عمران اور اس کے ساتھی اسپیشل موٹر بوٹ پر جزیرے کی طرف تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ تم سب نیچے کمرے میں چلے جاؤ، میں اب کیبن کے اندر رہوں گا، کیونکہ کیبن خصوصی طور پر فائر پروف ہے اور میزائل پروف بنایا گیا ہے، اور نچلا کمرہ بھی فائر پروف اور میزائل پروف ہے۔ عمران نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا یہ کمرے اور کیبن ہی فائر پروف ہیں یا پوری موٹر بوٹ ہے؟ صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پوری موٹر بوٹ فائر پروف ہے، البتہ کیبن اور نچلا کمرہ میزائل پروف بھی ہے، عمران نے جواب دیا۔ اگر پوری موٹر بوٹ میزائل سے اڑا دی جائے اور صرف کیبن اور کمرہ بچ جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تنویر نے بھی اٹھتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ موٹر بوٹ عام میزائلوں سے تباہ نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی جائے تو نچلا کمرہ اور کیبن بچ جائے گا، مطلب ہے کہ موٹر بوٹ پر موجود انسانی فوری موت سے بچ جائیں گے، آگے ان کی قسمت، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس بار سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ عمران صاحب، آپ اکیلے یہاں کیا کریں گے؟ آپ کا پروگرام کیا ہے؟ صفدر نے کہا۔ ہم نے صرف جزیرے تک یا اس کے اوپر تک نہیں پہنچنا، ہم نے زمین دوز لیبارٹری میں داخل ہونا ہے، اور اس لیے میں نے خصوصی طور پر یہ موٹر بوٹ منگوائی ہے۔ اس پر ہر طرح کے ایسے انتظامات موجود ہیں جس سے ہم لیبارٹری کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ تو پھر ہم یہاں کیبن میں ہی رہیں گے؟ یہ اتنا بڑا کیبن ہے کہ ہم سب اس میں سما سکیں گے؟ جولیا نے کہا۔ تمہاری مرضی ہے، وہاں تم ذرا ایزی ہو کر بیٹھتے، یہاں تنگ رہو گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جو کچھ تم کرو گے اس کا ہمیں ساتھ ساتھ علم تو ہوتا رہے گا، جولیا نے کہا، اور پھر سب نے اس کیبن میں ہی بیٹھنے کو ترجیح دی، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرسیاں کھسکا کر آگے کچھ اور کچھ پیچھے ہو کر بیٹھ گئے۔ جولیا اور سالیہ آگے بیٹھی تھی، ان کے عقب میں صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران نے کیبن کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور پھر ساتھیوں کے سامنے موجود بڑی سی اسکرین آن کر دی۔ چند لمحوں بعد سطح سمندر کی لہریں اور تیزی سے قریب آتا ہوا جزیرہ دکھائی دینے لگا۔ لگتا ہے عمران صاحب خاص اقدامات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں بتا نہیں رہے، صفدر نے کہا۔ اس سے پوچھنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے، جو کچھ ہوگا سامنے آ جائے گا، جولیا نے جواب دیا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے جیسے وہ جولیا کی بات 100% توثیق کر رہے ہوں۔ جزیرہ قریب آ رہا ہے، بوٹ کا رخ گھاٹ کی طرف ہے، اور ہمیں جزیرے سے باقاعدہ چیک کیا جا رہا ہے،
عمران نے کہا تو سب چونک پڑے۔ کیا جزیرے کے اوپر بھی تسنیمات موجود ہیں جہاں سے ہمیں چیک کیا جا رہا ہے؟ جولیا نے کہا نہیں، البتہ درخت پر چیکنگ ریسیور باندھے ہوئے ہیں۔ بہرحال میرے پاس چیکنگ کمپیوٹر موجود ہے جو بتا رہا ہے کہ ریس چیکنگ ہو رہی ہے، عمران نے کہا۔ پھر تو ہمیں جزیرے سے پہلے سمندر میں ہی روکنے کو کوشش کریں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، اس طرف سے گھاٹ آتا ہے لیکن ہم اگبی طرف سے جا پہنچیں گے کیونکہ انہوں نے گھاٹ کی طرف انتظامات کر رکھا ہوگا اور جب تک وہ سنبھلیں گے ہم کافی آگے بڑھ چکے ہوں گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اب تو آپ بتا دیں ہمیں کہ آپ نے اس اسپیشل بوٹ سے کیا کرنا چاہتے ہیں، صفدر نے منت بھرے لہجے میں کہا تو عمران باختیار ہنس پڑا۔ اچھا بتا دیتا ہوں، تمہیں منتیں کرتا دیکھ کر صالح نے ایسا منہ بنا ہے جیسے اسے بے حد تکلیف ہو رہی ہو اور چھوٹی بہن کو تکلیف نہیں دی جا سکتی، اس لیے میں بتا دیتا ہوں، عمران نے کہا تو صالح بے اختیار منہ دوسری طرف کر لیا اور سب ہنس پڑے۔ زمین دوست لیبارٹری میں تازہ ہوا کھینچنے کے لیے راستے اور بارود وغیرہ نصب ہوں گے، اس طرح گندے اور آلود پانی اور سیوریج کی نکاسی کے لیے بھی انتظامات کیے ہوں گے اور جو راستے بنائے گئے ہوں گے ان سب کو ذہن میں رکھ کر اس نے موٹر بوٹ فرنٹ کی طرف ایسی مشینری نصب کی ہے جو ایسے راستوں کو ٹریس کر لے گی، اس کے بعد اس ٹریسنگ کو ایک کمپیوٹر میں ایڈجسٹ کیا جائے گا اور پھر اس کمپیوٹر کی مدد سے خصوصی میزائل فائر کر کے اڑا دیں گے جو ان راستوں کو تباہ کر دیں گے تاکہ ہم آسانی سے اندر داخل ہو سکیں، اور یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ اوہو، یہ انتہائی ذہانت کی بات ہے، ایسے راستوں کو صرف ٹریس کر کے اڑانے کی ضرورت تھی، صفدر نے تحسین آمیز بھرے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، اوپر جزیرے پر بھی تو ایسے افراد موجود ہوں گے جو میزائلوں سے بوٹ کو تباہ کر سکتے ہیں، اور اگر بوٹ ہی نہ رہی تو پھر، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، اس کے لیے ہم نے پہلے جزیرے پر روسٹڈ شعلے فائر کر دیے ہیں، یہ اٹیک شعلہ ہوتا ہے جو چند لمحوں میں بڑے بڑے جنگلوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اسے روسٹڈ فائر کہتے ہیں، اس طرح جزیرے کے اوپر موجود درخت جل کر راکھ ہو جائیں گے اور وہاں جو مشینری نصب ہوگی وہ بھی جل جائے گی اور انسان بھی، عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اس بار تو اپنے بڑی بھیانک کارروائیاں کر رہے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس بار انہوں نے حفاظتی انتظامات ایسے کر رکھے ہیں کہ لیبارٹری پر حملہ اب بقا کی جنگ بن گیا ہے، مارو یا مر جاؤ، عمران نے جواب دیا اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب ہم تمام سرکلز کراس کر کے گھاٹ کے قریب پہنچ رہے ہیں، آپ سب لوگ مضبوطی سے اپنی جگہوں پر جمے رہو کیونکہ کسی بھی وقت اچانک بوٹ کی رفتار بے حد تیز کر دوں گا، عمران نے کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر واقعی اچانک ان سب کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اگر پہلے سے ہوشیار نہ ہوتے تو یقیناً کرسیوں سمیت نیچے گر جاتے۔ موٹر بوٹ کی رفتار کافی تیز تھی اور اس کا رخ بھی مڑ گیا تھا، وہ سب خاموش بیٹھے ہوئے اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد موٹر بوٹ کی رفتار آہستہ ہوئی، پھر اس کا رخ ایک بار پھر مڑ گیا اور اب جزیرے کے سامنے نظر آ رہا تھا۔ عمران نے موٹر بوٹ کو جزیرے قریب لے جا کر ایک ہینڈل کو ایک جھٹکے سے کھینچا تو ایک کافی بڑا سا شعلہ فضا میں اٹھتا واضح طور پر دکھائی دیا اور کافی بلندی پہ جا کر یہ شعلہ مڑا اور پھر جزیرے کی دیوار والی سطح جیسے آگ سے الاؤ میں بدل گئی، یہ الاؤ کچھ دیر تک نظر آیا پھر ختم ہو گیا، اب جزیرے کی سطح سیاہی مائل نظر آ رہی تھی۔ اسی لمحے عمران نے ایک بٹن پریس کیا اور پھر چند لمحے ٹھہر کر اس نے ایک دیر بعد کئی بٹن پریس کر دیے تو موٹر بوٹ زوردار ایک کے بعد دیگر دو جھٹکے لگے اور خوفناک دھماکوں کی آوازیں دور تک سنائی دینے لگیں۔ کچھ دیر بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ آؤ اب لیبارٹری کی سیر کریں، عمران نے کہا اور کیبن کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ وہ سب عمران سمیت کیبن سے باہر آ گئے، سامنے جزیرے کے تقریباً درمیانے حصے میں ایسی بڑی بڑی سرنگیں سی نظر آ رہی تھیں جیسے کسی نے جزیرے کو پھاڑ کر راستے بنائے ہوں، ایسے راستوں سے ابھی تک مٹی کھسک کھسک کے سمندر میں گر رہی تھی۔ آؤ، عمران نے کہا اور پھر وہ موٹر بوٹ کے کنارے پر چڑھ کر اوپر ایک راستے میں داخل ہو گیا، اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی ایک ایک کر کے اس راستے میں پہنچ گئے۔ راستہ زیادہ چوڑا نہ تھا اس لیے انہیں سائڈ کر کے اوور کرالنگ کر کے آگے جانا پڑا، لیکن بہرحال وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ پھر اچانک یہ راستہ ختم ہو گیا، سامنے ایک دیوار تھی لیکن یہ دیوار آدھی سے زیادہ ٹوٹ چکی تھی، دوسری طرف سے ایک بڑا سا کمرہ دکھائی دے رہا تھا جس کی آدھی سے زیادہ چھت گر چکی تھی، وہاں ٹوٹی پھوٹی مشینری بھی نظر آ رہی تھی اور انسانی لاشیں بھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ سب اس ٹوٹی ہوئی دیوار کو کراس کر کے اس کمرے میں پہنچ جانا چاہتے تھے لیکن انہوں نے ایک کونے سے کسی نے کراہنے کی آواز سنائی دی، وہ سب اس طرف دوڑے، یہاں چھت کا ملبہ نیچے گرا پڑا تھا، ان سب نے مل کر ملبہ ہٹایا تو وہاں کرسیوں کے درمیان ایک کافی بوڑھا آدمی پھنسا پڑا تھا، ملبہ دونوں کرسیوں نے روک لیا تھا اس لیے بوڑھا آدمی ابھی تک زندہ تھا۔ عمران نے اسے کرسیوں سے نکالا اور ایک طرف لا کر مخصوص انداز میں اس کے سینے کی مالش کی تو اس بوڑھے آدمی نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول لی اور لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن عمران نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھنے میں مدد دی تو اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کا پورا جسم سر کے بالوں سمیت مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟
यखलत बूढ़े ने इमरान और उसके साथियों को देखते हुए चीख कर कहा, तुम्हारा क्या नाम है? इमरान ने पूछा। मेरा नाम डॉक्टर स्टोम है और मैं यहाँ इंचार्ज हूँ। धमाके के किसने किए थे? क्या हुआ? डॉक्टर स्टोम ने उठने की कोशिश करते हुए कहा तो इमरान के चेहरे पर खुशगवारी सी मुसरत की लहर दौड़ने लगी। ये लेबॉर्ट्री का कौन सा हिस्सा है? इमरान ने कहा। ये सिक्योरिटी विंग्स है। मगर तुम लोग कौन हो? ओहो, कहीं तुम पाकिस्तानी एजेंट तो नहीं हो? तुम्हारी तादाद और तुम्हारे कदोकामत, डॉक्टर स्टोम ने बेख्तियार झटका खाकर बोलते हुए कहा। हाँ, हम वही हैं डॉक्टर स्टोम। तुमने तो अपनी तरफ से लेबॉर्ट्री को बचाने के लिए जिस कदर हिफाजती इंतजाम किए थे वो सब धरे के धरे रह गए, और तुम देख सकते हो कि हम तुम्हारे सामने अल्लाह ताला की फजलो करम से जिंदा सलामत मौजूद हैं। इमरान ने कहा। तुम यहाँ कैसे आ गए? ये धमाके, वो लेबॉर्ट्री का क्या हुआ? वो साइंसदान, वो डॉक्टर स्टोम ने कहा, और फिर बोलते बोलते लहरा कर नीचे गिरा और साख्त हो गया। इमरान ने झुककर इसे चेक किया और फिर एक तवील सांस लेकर सीधा हो गया। ये मर चुका है। इमरान ने कहा। ये तो बुरा हुआ ये इंचार्ज थे, इससे मालूम होगा कि वो क्रश नोट्स कहाँ रखे हैं। सफदर ने कहा। वो तो मैं ढूंढ लूँगा, अलबत्ता इस लेबॉर्ट्री में दाखिल होने का रास्ता मालूम हो जाता। अब तो खुद तलाश करना पड़ेगा। इमरान ने कहा और सबने इस बात में सर हिला दिए। मेरा ख्याल में ये रास्ता इस तरफ है, यहाँ दरवाजे के आसार बाकी हैं। जोलिया ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ आओ, इमरान ने कहा और इस तरफ को बढ़ने लगा जिधर जोलिया ने इशारा किया था। वहाँ वाकई एक राहदारी थी जो आगे जाकर एक हॉल नुमा कमरे में दाखिल हो जाती थी। वो सब हॉल में पहुँचे तो वहाँ वाकई लेबॉर्ट्री थी। वहाँ 8 के करीब अफराद फर्श पर टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े हुए थे। उसी लम्हे यकलक रेट रेट की आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ एक इंसानी चीख सुनाई दी तो सब चौंक पड़े। उसी लम्हे एक दरवाजे के पीछे से एक आदमी मुँह के बल नीचे आ गिरा। ये फायरिंग तनवीर ने की थी। वो आदमी एक दरवाजे के पट के पीछे छुपा हुआ था। इसके शायद पैर नजर आ रहे थे जिस पर तनवीर ने फायर खोल दिया था। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान उसके करीब पहुंचकर कहा। मुझे मत मारो, मैं बेगुनाह हूँ। मेरा नाम हनरी है, डॉक्टर हनरी। तुम सब कौन हो और ये सब क्या हुआ है? हम काम कर रहे थे कि अचानक ज़ोरदार धमाके हुए और उसके साथ ही हमें ज़ोरदार झटके लगे कि हम सब नीचे गिरे। हमें चोटें आई और मैं शायद बेहोश हो गया था। फिर मुझे होश आए तो मैंने तुम्हारे आने की आवाज़ें सुनी तो मुझे मालूम करने के लिए दरवाजे के पीछे छिप गया। मुझे मत मारो, उस आदमी ने रो देने वाले लहजे में कहा। तुम्हारे सब साथी हलाक हो चुके हैं। अगर तुम हमारे साथ ताउन करोगे तो हम तुम्हें साथ ले जाएंगे और नाराक पहुंचा देंगे, वरना तुम्हें गोली मार दी जाएगी। इमरान ने कहा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं ताउन करूँगा, डॉक्टर हनरी ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। रॉक्स अपने ऑफिस में बैठा शराब की बोतल से घूंट घूंट शराब पी रहा था कि सामने मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने साथ ही फ़ोन सेट के कोने में मौजूद बल्ब तेज़ी से जलने बुझने लगा तो रॉक्स ने शराब की बोतल को मेज़ पर रखा और मेज़ की दराज खोलकर सुर्ख रंग का कॉर्डलेस फ़ोन उठाकर मेज़ पर रखा और फिर उसने एक बटन प्रेस कर दिया तो मेज़ पर मौजूद फ़ोन सेट के कोने में जलने बुझने वाला बल्ब बुझ गया। ये सब हेडक्वार्टर से कॉल आने का इशारा था। चंद लम्हों बाद कॉर्डलेस फ़ोन से मुतर्रम घंटी बजने की आवाज़ सुनाई थी तो रॉक्स ने कॉर्डलेस फ़ोन सेट उठाकर उसने एक बटन प्रेस कर दिया और उसे कान से लगा लिया। यस सर, रॉक्स बोल रहा हूँ, रॉक्स ने इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा। मास्टर आइलैंड की लेबॉर्ट्री से सब हेडक्वार्टर का राब्ता अचानक कट गया है। वहाँ से मालूम करो क्या हुआ है और फिर सब हेडक्वार्टर को तफसील बताओ कि क्या हुआ है। दूसरी तरफ से एक मशीनी आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो रॉक्स ने कॉर्डलेस फ़ोन ऑफ करके इसे वापस मेज़ की दराज में रख कर दराज बंद कर दी और फिर मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने यकी देर बाद 2 बटन प्रेस कर दिए। यस सर। दूसरी तरफ से फ़ोन सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। मागा में ब्लैक क्लब से ब्राउन से बात कर रहा हूँ, रॉक्स ने कहा। ब्राउन? वो सर जो रॉल्फ की जगह काम कर रहा है और क्लब का जनरल मैनेजर है, दूसरी तरफ से कहा गया। हाँ वही, रॉक्स ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये राब्ता क्यों कट गया है? मशीनी खराबी की वजह भी हो सकती है। चंद लम्हों बाद रॉक्स ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर मज़ीद कुछ देर बाद ही फ़ोन की घंटी बज उठी तो रॉक्स ने रिसीवर उठा लिया। यस, रॉक्स ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। ब्राउन लाइन पर है जनाब। दूसरी तरफ से फ़ोन सेक्रेटरी की मौदबाना आवाज़ सुनाई दी। हेलो, रॉक्स ने कहा। यस सर, ब्राउन बोल रहा हूँ सर, ब्लैक क्लब से। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेहद मौदबाना था। पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है या नहीं? रॉक्स ने कहा। नहीं सर, बावजूद शदीद कोशिश के ये लोग चेक नहीं हो सके। मेरा ख्याल है कि वो मागा में दाखिल ही नहीं हुए, ब्राउन ने जवाब देते हुए कहा। सब हेडक्वार्टर का राब्ता अचानक मास्टर आइलैंड से ख़त्म हो गया है। मालूम करो ऐसा क्यों हुआ है, रॉक्स ने कहा। बॉस, फ़ोन करके मालूम किया जा सकता है, वरना तो वहाँ इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजामात हैं।
براؤن نے کہا تو رॉक्स بے اختیار چونک پڑا کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے یہ خیال خود کیوں نہیں آیا۔ اس کے پاس بھی تو ڈاکٹر اسٹروم کا فون نمبر موجود تھا، میں خود فون کر کے معلوم کرتا ہوں، اگر تمہارا وہاں جانا ضروری ہوا تو میں اس کا انتظام بھی کر دوں گا۔ رॉक्स نے کہا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا تو رॉक्स نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بٹن دبا کر فون کو ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی لیکن کسی نے ریسیور نہ اٹھایا۔ گھنٹی بجتی رہی پھر خود بخود ہی بند ہو گئی تو رॉक्स نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ پہلے اس نے انچارج ڈاکٹر اسٹروم کا نمبر پریس کیا تھا، اب وہ سیکرٹری انچارج میجر جیمز کا نمبر پریس کر رہا تھا لیکن یہاں بھی سرے سے رابطہ ہی نہیں ہوا، کوئی گڑبڑ ضرور ہوئی ہے۔ رॉक्स نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس سر دوسری طرف نے فون سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، ماگا میں براؤن سے بات کرو، رॉक्स نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس رॉक्स نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ براؤن لائن پر ہے باس بات کیجیے، دوسری طرف سے فون سیکرٹری نے کہا۔ ہیلو رॉक्स نے کہا یس باس براؤن بول رہا ہوں سر۔ براؤن نے مؤدبانہ آواز سنائی دی، براؤن کیا تم آگے سے کسی ہیلی کاپٹر کا بندوبست کر سکتے ہو کیونکہ وہاں کال اٹینڈ ہی نہیں کی جا رہی اور موٹر بوٹ کے ذریعے جزیرے تک پہنچا نہیں جا سکتا، سمندر میں موجود سرکل بوٹس کو تباہ کر دیتے ہیں اس لیے ہیلی کاپٹر پر جا کر چیکنگ کی جا سکتی ہے کیونکہ وہاں سے فون کال اٹینڈ ہی نہیں کی جا رہی۔ رॉक्स نے کہا وہ تو ہو سکتا ہے باس لیکن ہیلی کاپٹر کو فضا میں ہی تباہ کر دیا جائے گا۔ براؤن نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ میں خود اپنے مخصوص ہیلی کاپٹر پہ وہاں پہنچوں اور چیکنگ کروں۔ اوکے رॉक्स نے کہا اور کریڈل دبا کر اور پھر ٹون آنے پر اس نے فون سیکرٹری سے رابطے کا بٹن دبا دیا۔ یس باس دوسری طرف سے کہا گیا، لیبارٹری میں تو فون کال اٹینڈ ہی نہیں کی جا رہی، تم نمبر ملا کر دیکھو شاید کال مل جائے ورنہ مجھے ناراگ سے ماگا جانا پڑے گا اور اس میں کافی وقت لگ جائے گا۔ رॉक्س نے قدرے بے بسی کے انداز میں کہا باس ماگا میں ایک گروپ ہے جسے وائن گروپ کہا جاتا ہے، وہ اس لیبارٹری میں شراب اور دیگر سامان سپلائی کرتا ہے، میری اس کے چیف سے بات ہوئی تھی، وہ بتا رہا تھا کہ سرکل کے باوجود وہ وہاں آتے جاتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو لیبارٹری کی طرف سے باقاعدہ ایک سائنسی چپ دی گئی ہے، یہ چپ موٹر بوٹ پر لگا دی جائے تو سرکلز یا دیگر حفاظتی انتظامات اس چپ کی وجہ سے اثر انداز نہیں ہوتے، اگر آپ کہیں تو میں وائن کی آپ سے بات کروا دوں۔ فون سیکرٹری نے کہا ہاں کرواؤ، رॉक्स نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو رॉक्स نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس رॉक्س نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، وائن لائن پر ہے باس بات کریں، فون سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو رॉक्स نے کہا وائن بول رہا ہوں سر ماگا سے، مجھے آپ کے فون سیکرٹری نے تفصیل بتائی ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں وہاں جاؤں اور معلومات حاصل کروں اور پھر آپ کو رپورٹ دوں، لیکن آنے جانے کا پیٹرول کا خرچہ اور دیگر اخراجات آپ کو دینے ہوں گے۔ وائن نے کہا مل جائیں گے، تم وہاں جا کر ڈاکٹر اسٹروم یا میجر جیمز سے بات کرو۔ رॉक्س نے کہا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا اور رॉक्س نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ آخر وہاں کیا ہوا ہے، وہاں تو کوئی کسی صورت پہنچ ہی نہیں سکتا، رॉक्س نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر شدید انتظار کے باوجود 1 گھنٹہ گزر گیا لیکن وائل کی کال نہ آئی تو رॉक्س نے مزید انتظار کیا، لیکن جب اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا اور ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس رॉक्س نے کہا ماسٹر لائن سے وائن کی کال ہے جناب، فون سیکرٹری نے کہا۔ ہیلو رॉक्س نے کہا سر میں وائل بول رہا ہوں، ماسٹر لائن پر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے، پورے جزیرے پر جتنے بھی درخت تھے وہ سب جل کر راکھ ہو چکے ہیں، جزیرے پر 3 افراد کی جلی ہوئی لاشیں بھی پڑی ہیں، لیبارٹری کو تباہ کر دیا گیا ہے، تمام سائنسدانوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، سب کی لاشیں وہاں بکھری پڑی ہیں اور سیکورٹی ونگ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور اب وہاں وحشت اور موت کا دورہ ہے جناب، وائن نے تیز لہجے میں بولتے ہوئے کہا۔ تم اس وقت کہاں موجود ہو، رॉक्س نے پوچھا۔ اسے شاید وائن کی رپورٹ پر سرے سے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، وہاں چونکہ کوئی فون درست حالت میں نہیں تھا اس لیے میں واپس آ کر اپنے فون سے کال کر رہا ہوں، وائن نے کہا۔ اوکے براؤن تمہارا معاوضہ پہنچا دیا جائے گا، رॉक्س نے کہا اور پھر اس نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر فون سیکرٹری کے لیے ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس باس فون سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، براؤن سے بات کراؤ، ماگا والے براؤن سے، رॉक्س نے کہا، لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ بظاہر وہ پرسکون نظر آ رہا ہے لیکن لاشعوری طور پر اس کے اندر طوفان مچل رہے تھے۔ یس باس دوسری طرف سے کہا گیا اور اس سے رॉक्س نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی بج اٹھی تو پھر رॉक्س نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس رॉक्س نے کہا براؤن سے بات کیجیے، فون سیکرٹری نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہیلو رॉक्س نے کہا میں یس باس میں براؤن بول رہا ہوں، براؤن کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ وائن گروپ کے وائن کو جانتے ہو، رॉक्س نے کہا۔ یس باس سپلائی کا کام کرتا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس نے بتایا ہے کہ اس کے پاس کوئی سائنسی چپ ہے جس کی وجہ سے ماسٹر آئلینڈ پر موجود کسی حفاظتی انتظامات پر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، رॉक्س نے کہا۔ یس سر مجھے یاد آ گیا ہے، اس نے
مجھے بھی ایک بار بتایا تھا کیونکہ اس نے بہرحال سپلائی پہنچانی ہوتی ہے۔ براؤن نے کہا، اس کو میں نے کہا تھا کہ وہ ماسٹر آئلینڈ جا کے وہاں سے رپورٹ دے، اور اس کے باوجود اس نے جو رپورٹ دی اس پر مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تم کو جاؤ اور پھر مجھے رپورٹ دو۔ راکس نے کہا، یس باس، میں وائن کو ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ براؤن نے کہا، اس سے پہلے وہ جو چکر لگایا ہے اس کی پیمنٹ بھی کر دینا۔ راکس نے کہا، یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور راکس نے ریسیور رکھ دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، راکس نے ریسیور اٹھا کر کہا، براؤن کی کال ہے باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، راکس نے کہا، میں براؤن بول رہا ہوں باس، میں ماسٹر آئلینڈ کا چکر لگا آیا ہوں اور وہاں کی مکمل تباہی ہو چکی ہے۔ سب سائنسدان ہلاک کر دیے گئے ہیں، جنگل جلا دیا گیا ہے اور لیبارٹری کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور سیکورٹی ونگ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر اسٹروم کی لاش بھی سیکورٹی ونگ ایریا میں پڑی ہوئی ہے۔ میں واپس آ کر اپنے کلب سے آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں، براؤن نے کہا۔ راکس کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو۔ اس نے بے اختیار ریسیور کریڈل پر رکھا، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا جسم مفلوج ہو رہا ہو۔ اسے اپنی موت بھی اپنے سامنے نظر آ رہی تھی، کیونکہ وہ سپر ٹاپ سیکشن کا انچارج ہونے کے باوجود اس اہم ترین ذمہ داری کو نہ نبھا سکا۔ اس کے اندر طوفان مچل رہے تھے، لیکن وہ بے حس و حرکت کسی مجسمے کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ عمران، جولیا اور صفدر تینوں ماگا سے ناراک جانے والی فلائٹ میں موجود تھے۔ تینوں نے نہ صرف ایکریمین میک اپ میں تھے بلکہ ان کے پاس میک اپ کے متعلق مصدقہ کاغذات موجود تھے۔ عمران نے ماسٹر آئلینڈ جانے سے پہلے نئے میک اپ کر لیے تھے، لیکن اب ماگا سے ناراک جاتے ہوئے عمران نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا نیا میک اپ کرا دیا تھا۔ صفدر کے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ اکثر لیبارٹریوں میں ایسے خفیہ کیمرے موجود ہوتے ہیں جو تصویریں بنا لیتے ہیں، اور یہ لیبارٹری بین الاقوامی تنظیم بلیک سن کے تحت ہے، اس لیے یہ لوگ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک ان کے بڑوں کا خاتمہ نہ کر دیا جائے۔ اور اس نقطۂ نظر سے اس نے ماسٹر آئلینڈ کو لیبارٹری کو تباہ کرنے کے بعد وہاں کے ایک سیف میں موجود کرش نوٹس اور فارمولا جو ڈاکٹر اسٹروم، پاکیشی ڈاکٹر آفتاب کے ذہن سے مشینری کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا اور پھر انہیں ہلاک کر دیا گیا تھا، عمران نے وہ فارمولا اور کرش نوٹس دونوں اس سیف سے نکال لیے تھے، اور پھر ماسٹر آئلینڈ سے اسپیشل موٹر بوٹس کے ذریعے وہ سب ماگا پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے ایک بار پھر میک اپ تبدیل کیا اور صالحہ، کیپٹن شکیل اور تنویر کو فارمولا اور کرش نوٹس دے کر واپس پاکیشا بھجوا دیا تاکہ فارمولا اور کرش نوٹس سر سلطان کے ذریعے سرداور تک پہنچ جائیں۔ تنویر نے عمران کے ساتھ جانے پر اصرار کیا تھا، لیکن عمران نے یہ سمجھا کر بھیج دیا کہ فارمولا اور کرش نوٹس کی اہمیت زیادہ ہے اور ان کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ جانا ضروری ہے۔ تنویر اور اس کے ساتھیوں کی فلائٹ کی روانگی کے بعد عمران نے مزید 1 گھنٹے بعد ناراک جانے والے فلائٹ میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کی سیٹیں بک کرائیں، اور اس وقت وہ تینوں اس فلائٹ میں بیٹھے ناراک کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے۔ عمران کے ساتھ صفدر بیٹھا تھا، جبکہ جولیا سائڈ پر ایک خاتون کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ خاتون بھی سجنات تھی، اس سے جولیا اس کی خوب گاڑی جم رہی تھی۔ عمران اپنے مخصوص انداز میں سیٹ کے پشت سے سر نکالے آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا تھا۔ عمران صاحب، ناراک میں کون ہے جس کے لیے آپ اس انداز میں جا رہے ہیں؟ صفدر نے کہا۔ اس انداز سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ وضاحت کرو، عمران نے آنکھیں کھولے بغیر کہا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا مشن لیبارٹری کی تباہی اور کرش نوٹس کی واپسی تھا جو مکمل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود آپ ناراک جا رہے ہیں۔ کیا بلیک سن تنظیم کا ہیڈ کوارٹر ناراک میں ہے؟ صفدر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ناراک میں سیاہ فام افراد کا پسندیدہ ایک کلب ہے جسے کراس کلب کہا جاتا ہے۔ اس کا مالک اور جنرل مینیجر ایک سیاہ فام راکس ہیں۔ یہ راکس بلیک سن کے سپر ٹاپ سیکشن کا چیف ہے۔ میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ تمہاری بات درست ہے، ہمارا مشن مکمل ہو گیا ہے۔ جہاں تک بلیک سن کا تعلق ہے تو ایسی تنظیمیں دنیا میں قائم ہوتی ہیں اور ختم ہوتی رہتی ہیں۔ پھر جب کوئی ایسا مخصوص گروپ جن سے پاکیشا کو نقصان ہو تو پھر ان کے ہیڈ کوارٹر کو خاتمہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ لیبارٹری راکس کے تحت تھی۔ اس مشن میں ہم نے جتنے گروپس ٹکرائے ہیں یہ سب لوگ راکس کے تحت ہیں، اور نہ جانے کتنے گروپس ہوں گے، کیونکہ وہ اس تنظیم کے سب سے بڑے سیکشن کے انچارج ہیں، اور یقیناً اس ہیڈ کوارٹر کے بارے میں یا کم از کم اس فون نمبر کے بارے میں علم ہوگا تو وہ میں یہ بتا دوں گا کہ یہ تنظیمیں شکست کی صورت میں اپنے خاص آدمیوں کو خود ہلاک کرا دیتی ہیں۔ اس سے نہ صرف ان کا رعب پڑتا ہے بلکہ مخالف ان کے ذریعے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیبارٹری کی تباہی کے بعد یقیناً راکس کو بھی موت کی سزا دے دی جائے گی، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کر لی جائے تاکہ اگر کل ہیڈ کوارٹر پاکیشا کے خلاف کوئی اقدام کرتا تو پھر اس تک آسانی تک پہنچا جا سکے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ شرارت سے باز نہیں آئیں گے، صفدر نے کچھ دیر بعد کہا۔ شرارت کریں گے تو پھر بھگتیں گے بھی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اس کام کے لیے ہمیں علیحدہ رہائش اور کار کی ضرورت بھی پڑے گی، کسی ہوٹل میں رہائش رکھ کر ہم یہ کارروائی نہیں کر سکتے، صفدر نے کہا۔ ناراک میں تمہارے نقاب پوش چیف کا فورن ایجنٹ اور کس دن کام آئے گا؟ میں نے روانگی سے پہلے اسے فون کر دیا تھا، وہ ایئرپورٹ پر ہمارا استقبال کرے گا، عمران نے کہا، اور صفدر کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔
اور پھر جب فلائٹ نراق پہنچی تو فوراً ایجنٹ اسمتھ ان کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھا، اور تھوڑی دیر بعد وہ اس ایجنٹ اسمتھ کے ساتھ لارڈس کالونی کی ایک کوٹھی میں پہنچ چکے تھے۔ اسمتھ: یہاں ایک کلب سیاہ فام افراد کا ہے، کراس کلب، کیا تم وہاں کبھی گئے ہو؟ عمران نے اسمتھ کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، صرف ایک دو بار گیا ہوں، کیونکہ وہاں سفید فاموں کو پسند نہیں کیا جاتا اور ماحول بھی سفید فاموں کے حق میں نہیں ہوتا، اسمتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے جنرل منیجر راکس سے بھی تمہاری ملاقات ہوئی ہے یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ نہیں جناب، ویسے بھی وہ کم بہت ملاقاتیں کرتا ہے، اسمتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کی رہائش گاہ کا علم ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، وہ کلب کی 4تھی منزل پر رہتا ہے، یہ پوری منزل اس کے لیے ریزرو ہے، اسمتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے شکریہ، اب تم جا سکتے ہو، عمران نے کہا تو اسمتھ نے اٹھ کر سلام کیا اور پھر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ میں پھاٹک بند کر کے آتا ہوں، صفدر نے اسمتھ کے پیچھے جاتے ہوئے کہا۔ اب کیا فوری کلب جانا پڑے گا یا پہلے معلومات حاصل کرو گے؟ جولیا نے کہا۔ معلومات تو جو ملنا تھی مل گئی، اب اس سے براہ راست معلومات حاصل کرنی ہے، اور ہمیں یہ کام جلد از جلد کرنا ہے کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ بلیک سن کا ہیڈ کوارٹر اسے موت کی سزا دے دے گا اور میں اس کی ہلاکت سے پہلے اس سے ملنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے صفدر واپس آ گیا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی سیاہ فام بن کر وہاں جانا چاہیے، ورنہ وہاں ہمارے داخل ہوتے ہی ماحول خراب ہو جائے گا، صفدر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں تو ایسے ہی جاؤں گی، جولیا نے کہا۔ تمہارے لیے تو صفدر کہہ رہا ہے، تمہاری وہاں موجودگی سے ہی تو وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تم فکر مت کرو، سیاہ فام بن کر تم زیادہ خوبصورت بن جاؤ گی، عمران نے کہا۔ احمقوں جیسی باتیں مت کیا کرو، میرے موجودہ میک اپ میں تو وہ بہرحال جھجکیں گے، لیکن اگر میں سیاہ فام بن کر وہاں گئی تو پھر ان میں کوئی جھجک تک نہ رہے گی، جولیا نے کہا۔ بات تو جولیا کی ٹھیک ہے عمران صاحب، ہم نے اس پہلو پر تو واقعی کبھی غور نہیں کیا تھا، صفدر نے کہا۔ نہیں، ہمارے وہاں داخل ہوتے ہی راکس تک ہمارے بارے میں اطلاع پہنچ جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی شک پڑ جائے تو وہ خود بھی غائب ہو سکتا ہے اور ہمارے خلاف بھرپور کارروائی بھی کروا سکتا ہے، جبکہ سیاہ فاموں کے میک اپ میں ہمارا وہاں جانا معمول کی بات ہوگی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں تیار ہوں، جولیا نے کہا۔ آؤ پہلے پھر میں میک اپ کروا دوں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو جولیا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم سب کے لیے اور خصوصاً جولیا کے لیے یہ پہلا تجربہ ہوگا، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جولیا نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1-2 گھنٹے بعد سیاہ فاموں کے روپ میں کار میں سوار ہو کر کراس کلب کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ یہ کلب چونکہ نراق کے مضافات میں تھا، اس لیے عمران کو معلوم تھا کہ خاصی لانگ ڈرائیونگ کرنا پڑے گی، اس لیے وہ اطمینان سے بیٹھے ڈرائیونگ کر رہا تھا، بلکہ اس نے ہلکا ہلکا میوزک بھی آن کر دیا تھا تاکہ سفر کی تھکاوٹ بھی محسوس نہ ہو۔ اسے وہاں معلوم تھا کہ کسی قسم کے حالات سے واسطہ پڑ سکتا ہے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ وہاں فریش موڈ میں داخل ہو۔ راکس بوت کی طرح ساکت و جامد بیٹھا ہوا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ پہلے تو راکس ویسے ہی بے حس و حرکت بیٹھا رہا، لیکن جب گھنٹی مسلسل بجتی رہی تو اس نے مشینی انداز میں ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ بولو، راکس نے یکلخت پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے غبارے میں اچانک سوراخ ہو جانے سے تیز آواز نکلتی ہے۔ ماگس سی براؤن کی کال ہے جناب، دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ اب کیا رہ گیا سننے کے لیے، اب مزید کیا کہنا ہے اس نے، راکس نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ اسی لمحے مخصوص انداز کی سیٹی بجنے لگی تو راکس نے بے اختیار ہونٹ بیچ لیے، کیونکہ یہ آواز سب ہیڈ کوارٹر سے کال کی تھی اور اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی اس نے لیبارٹری کی تباہی کی رپورٹ دینی ہے تو سب ہیڈ کوارٹر نے اسے موت کی سزا دینی ہے، اس لیے یہ کال اسے اپنی موت کی آواز محسوس ہو رہی تھی، لیکن گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ راکس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے سرخ رنگ کا کارڈلیس فون نکال کر اس کو آن کر دیا۔ راکس بول رہا ہوں، راکس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے کہا۔ تم نے لیبارٹری کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی؟ کیوں؟ دوسری طرف سے مشینی آواز سنائی دی۔ رپورٹ دینے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ وہاں سوائے موت کے اور کچھ نہیں رہ گیا، وہاں سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، جزیرے پر موجود جنگل جلا کر راکھ کر دیا گیا ہے، لیبارٹری تباہ کر دی گئی ہے، تمام سائنسدانوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، تمام مشینری کے پرزوں میں تبدیل کر دیے گئے ہیں، کیا رپورٹ دوں بتائیں؟ راکس نے انتہائی جارحانہ لہجے میں کہا۔ شاید موت کے خوف نے اسے اس حالت میں پہنچا دیا کہ اب سب ہیڈ کوارٹر کا خوف بھی اس کے دل سے نکل گیا تھا۔ کس نے یہ رپورٹ دی تھی تمہیں؟ مشینی آواز میں پوچھا گیا تو راکس نے براؤن سے ملنے والی تمام تفصیل دہرا دی۔ تم بین الاقوامی تنظیم کے سپر سیکشن کے انچارج ہو، ایک لیبارٹری کی تباہی نے تمہاری یہ حالت کر دی ہے، تمہارا کیا خیال تھا کہ بلیک سن پوری دنیا پر حکومت کرے گی اور مقابلے میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی؟ ہمیں ہر قدم پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن چونکہ اب تک کوئی ایجنسی مقابلے پر نہیں آئی تھی اور ہمارا مقابلہ عام مجرموں سے ہوتا رہا ہے، اس لیے پہلے اپار ایجنسی سے مقابلے میں ہم ناکام رہے ہیں، اب ہمیں بھی ایجنسیوں
के अंदाज में ब्लैकसन की तरबियत याफ्ता एजेंसी कायम करना पड़ेगी और ये काम तुम्हारे ज़िम्मे लगाया जाता है। तुम एक्रीमिया में ऐसे एजेंटों को तलाश करो जो सियाह फार्म होने के साथ साथ किसी सरकारी एजेंसी के साथ मुंसलिक रहे हों। मशीनी आवाज़ ने कहा तो रॉक्स को यूँ महसूस हुआ जैसे उसके अंदर किसी ने नई रूह फूंक दी हो। आप मुझे कोई सज़ा नहीं देंगे क्या? वाकई? रॉक्स ने मुंह से बेख्तियार निकला। तुम हमारे ख़ास आदमी हो और ये नाकामी बराह रास्त तुम्हारी नाकामी नहीं, इसलिए तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। तुम एजेंसियों के तरबियत याफ्ता अफराद को ट्रेस करके सब हेडक्वार्टर को रिपोर्ट दो, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो रॉक्स ने भी रिसीवर रखा और बेख्तियार कुर्सी से उठकर बच्चों की तरह नाचने लग गया। उसका चेहरा फरते मुसर्रत से गुलाब के फूलों की तरह खिला हुआ नज़र आ रहा था। उसे वाकई यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो मरकर दोबारा जिंदा हुआ है। इसे 100% यकीन था कि लेबॉर्ट्री की तबाही की रिपोर्ट देते ही उसकी डेथ ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन सब हेडक्वार्टर ने न सिर्फ उसे मौत की सज़ा दी बल्कि उसे इंतहाई इमरजेंसी की तैयारी का काम भी सौंप दिया। उसके जहन में फ़ौरन नाराग के साबू का ख्याल आया। साबू एक्रीमिया की एक सरकारी एजेंसी से तवील अरसे तक मुंसलिक रहा था। वो सियाफाम और तरबियत याफ्ता था। सरकारी एजेंसी से रिटायर होने के बाद वो एक प्राइवेट एजेंसी से मुताल्लिक हो गया। साबू से इसके खासे गहरे दोस्ताना ताल्लुकात थे, इसलिए उसने उस काम में साबू से मदद लेने का फ़ैसला किया। उसके साथ ही उसने मेज़ पर मौजूद कॉर्डलेस फ़ोन उठाया और उसने उसे मेज़ की दराज में रखा और फिर दराज बंद करके उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और एक बटन प्रेस कर दिया। यस बॉस, दूसरी तरफ से फ़ोन सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। साबू को इसके मखसूस ठिकानों पर तलाश करो और जहाँ भी मौजूद हो मेरे पास उससे बात कराओ, रॉक्स ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो रॉक्स ने रिसीवर रख दिया। वैसे उसके जहन पर लेबॉर्ट्री की तबाही के मनाजिर बार बार उभर रहे थे। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इस लेबॉर्ट्री के हिफाजती इंतजामात ऐसे थे कि किसी सूरत भी इसे तस्खीर नहीं किया जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद उसे इस अंदाज में मुकम्मल तबाह कर दिया गया। ये इसके लिए वाकई हैरत का सबब था। फिर न जाने कितनी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो रॉक्स ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रॉक्स ने कहा। जनाब, साबू लाइन पर है बॉस, दूसरी तरफ से फ़ोन सेक्रेटरी की मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। हेलो, रॉक्स बोल रहा हूँ, रॉक्स ने कहा। साबू बोल रहा हूँ रॉक्स, आज कैसे याद कर लिया? दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेतकल्लुफ़ाना सा था। साबू, एक इंतहाई अहम मसला दरपेश है और मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, रॉक्स ने कहा। क्या हो गया है? कुछ तो बताओ तो पता चलेगा, साबू ने कहा। तो रॉक्स ने उसे मास्टर आइलैंड पर लेबॉर्ट्री की मौजूदगी से लेकर डॉक्टर आफ्ताब की हलाकत और फिर उसकी मुकम्मल तबाही तक की तमाम तफसील बता दी। मेरा तो ख्याल था कि सब हेडक्वार्टर मुझे मौत की सज़ा देगा, बल्कि ख्याल नहीं, मुकम्मल यकीन था। लेकिन सब हेडक्वार्टर ने मेरी तारीफ़ की और मुझे सज़ा के बजाय पाकिस्तानी एजेंटों और इन जैसे दीगर एजेंटों के मुकाबले के लिए तरबियत याफ्ता एजेंट्स पर मुश्तमिल एजेंसी बनाने की हिदायत की है, जिस पर मुझे तुम्हारा ख्याल आ गया। तुमने इस काम में मेरी मदद करनी है, रॉक्स ने कहा। तुमने पाकिस्तानी एजेंटों का क्या कहा है? तुम्हारा मतलब है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस है, साबू ने कहा। हाँ वही, हम उन्हें पाकिस्तानी एजेंट्स कहते हैं, रॉक्स ने जवाब देते हुए कहा। वेरी बैड, तुम और तुम्हारा सब हेडक्वार्टर दोनों ही अहमक हैं। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से मुकाबले के बाद ये नतीजा निकलना ही था और अब मुझे तुम्हारे और तुम्हारे सब हेडक्वार्टर के बारे में भी ख़तरा महसूस होने लग गया है। ये लोग आसानी से पीछे नहीं हटेंगे, ये तुम्हारे सब हेडक्वार्टर को तबाह करके ही वापस जाएंगे, साबू ने कहा। सब हेडक्वार्टर का तो किसी को इल्म नहीं है, हत्ता कि मुझे भी नहीं है, इसलिए तुम ये बातें छोड़ो और मेरी बात का जवाब दो, रॉक्स ने कहा। ठीक है, अगर तुम जिंदा रह गए तो फिर बात होगी, साबू ने कहा और रॉक्स बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें बताया तो है कि सब हेडक्वार्टर ने मुझे सज़ा नहीं दी, रॉक्स ने कहा। मैं सब हेडक्वार्टर की नहीं बल्कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की बात कर रहा हूँ। मेरी बात तो तुम मानोगी नहीं, वरना कम से कम 1 माह के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, साबू ने कहा। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा इनसे बराह रास्त कोई ताल्लुक भी नहीं है, रॉक्स ने मुंह बनाते हुए कहा। ओके, मैं 1 हफ्ते के लिए वेलिंगटन जा रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद तुमसे मुलाकात होगी, फिर बैठकर ब्लैकसन के लिए एजेंसी का खाका तैयार करेंगे, साबू ने कहा। ठीक है, जहन में रखना, गुड बाय, रॉक्स ने कहा और उसने रिसीवर रख दिया। उसी लम्हे मेज़ पर पड़े हुए इंटरकॉम का बजर बज उठा तो रॉक्स चौंक पड़ा, क्योंकि बजर का बजना बता रहा था कि क्रॉस क्लब से ही कॉल की जा रही है। उसका ये ऑफिस क्लब की 4थी मंजिल पे था, जबकि क्लब में उसका ऑफिस दूसरी मंजिल पर था।
اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، راکس نے کہا۔ باس، کلب میں ایکریمنٹ ریاست ولمور کی ایک ٹیم آئی ہوئی ہے، وہ آپ سے ملاقات چاہتی ہے کلب کے سلسلے میں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ٹیم؟ کیا مطلب؟ کیسی ٹیم؟ راکس نے چونک کر اور اس قدر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، ولمور ریاست میں کلبوں کی ایک چین ٹاپ کلر کے نام سے ہے، یہ سب سے افواہوں کے کلب ہیں۔ اب یہ لوگ یہاں ناراگ میں بھی ٹاپ کلب قائم کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ ٹیم 2 مردوں اور 1 عورت پر مشتمل ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سوری، میرے پاس وقت نہیں ہوتا ایسے فضول لوگوں سے ملنے کا، انہیں سوری کہہ کر واپس بھجوا دو، راکس نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تاکہ اب وہ کلب کے آفس میں جا کر بیٹھ سکے۔ اسے معلوم تھا کہ کلب کا مینیجر رافٹ آنے والوں کو واپس بھیج دے گا اور اسے کاموں کا ماہر تھا۔ عمران، صفدر اور جولیا سمیت اس وقت کراس کلب کے مینیجر آفس میں موجود تھا۔ کراس کلب کا ماحول اس کی توقع کے خلاف خاصا شریفانہ تھا، اس لیے ان کی طرف کسی کو کوئی توجہ نہ کی تھی۔ کاؤنٹر پر جا کر جب انہوں نے راکس کے لیے ملنے کا اظہار کیا تو انہیں مینیجر رافٹ کے کمرے میں بھجوا دیا گیا۔ رافٹ نے ان کے خوشدلی سے استقبال کیا اور ان کی بات سن کر اس نے راکس سے فون پر رابطہ بھی کیا، لیکن راکس نے عمران اور اس کے ساتھیوں سے ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ چونکہ راکس سے بات کرتے ہوئے رافٹ نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر رکھا تھا، اس لیے راکس کا جواب انہوں نے خود بھی سن لیا تھا۔ آئی ایم سوری مسٹر مارش، میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ آپ ایسی باتوں میں دلچسپی نہیں لیا کرتے، رافٹ نے ریسیور رکھتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ کوئی بات نہیں مسٹر راف، یہ تو جناب راکس کی مرضی ہے کہ وہ ہمارے کلب کی سرپرستی کرتے ہیں یا نہیں، لیکن ہم ان سے ایک ملاقات ضرور چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے بڑوں کا سلام بھی انہیں پہنچا سکیں اور اس بات پر بھی فخر کر سکیں کہ ہماری ملاقات جناب راکس سے ہوئی ہے، عمران نے کہا۔ سوری مسٹر باس، ایک بار انکار کرنے کے بعد پھر کسی صورت نہیں ملیں گے، رافٹ نے کہا۔ آپ کوشش تو کر کے دیکھیں، ہم آپ کے ممنون رہیں گے، عمران نے کہا۔ پھر آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا، باس کلب آفس میں آنے والے ہیں، پھر کوشش کروں گا آپ ادھر وزٹنگ روم میں بیٹھ جائیں، رافٹ نے کہا۔ کہاں ہے یہ آپ کے باس کا کلب آفس؟ عمران نے کہا۔ یہیں اسی منزل میں ہے، لیکن ان کا راستہ عقبی طرف سے ہے، آئیے میں آپ کو وزٹنگ روم تک چھوڑاؤں، رافٹ نے اٹھتے ہوئے کہا تو عمران، صفدر اور جولیا اٹھ کھڑے ہو گئے۔ پھر رافٹ انہیں اپنے آفس سے باہر ایک سائڈ پر موجود ایک کمرے کے دروازے پر لے گیا۔ آپ یہاں تشریف رکھیں، باس کے آنے کے بعد بات ہوگی، رافٹ نے کہا اور پھر اس طرح مڑ گیا جیسے اس کا کوئی تعلق ان سے نہ رہا ہو۔ اس طرح معاملات حل نہیں ہوں گے عمران صاحب، صفدر نے بڑبڑاتے ہوئے انداز میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تو تمہارا خیال ہے کہ ہم یہاں اس راک سے اس کے کلب آفس میں ملوں گا، وہاں ہم ان سے کیا پوچھ گچھ کرنی ہے، ہمیں اس سے آپ تک آفس پہنچانا ہے جسے وہ بلیک سن کے آفس کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات وہیں سے مل سکتی ہے، عمران نے کہا۔ لیکن کیسے؟ وہ تو ملنے کے لیے ہی تیار نہیں، صفدر نے کہا۔ وہ نہ ملے، ہم اس سے مل لیں گے، عمران نے کہا، اور پھر تقریباً 20 منٹ بعد میز پر موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مارش بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ رافٹ بول رہا ہوں مسٹر مارش، باس نے آپ سے اس ملاقات سے بھی انکار کر دیا ہے، اس لیے آپ اب جا سکتے ہیں، آئی ایم سوری، رافٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں مسٹر رافٹ، آپ کا شکریہ، آپ نے بہرحال کوشش تو کی ہے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ اب ہم نے اس کے آفس جانا ہے، عمران نے کہا اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران صاحب 1 منٹ، صفدر نے کہا تو عمران دروازہ کھولتے کھولتے رک گیا۔ آپ اس سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ صرف ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات یا کوئی اور بات بھی معلوم کرنی ہے؟ صفدر نے کہا۔ ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات؟ کیوں؟ عمران نے کہا۔ تو پھر یہاں آفس میں اس سے پوچھ گچھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے اٹھا کر لے چلتے ہیں، رہائش گاہ پر لے جا کر تفصیل سے بات چیت ہو سکے گی، صفدر نے کہا۔ صفدر ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کے آفس کا عقبی طرف راستہ ہوگا، جولیا نے کہا۔ تو تم جا کر کار کلب کے عقبی طرف لے آؤ، میں اور جولیا آفس میں جا کر اسے اغوا کر کے عقبی طرف پہنچ جائیں گے، عمران نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور عمران دروازہ کھول کر باہر راہداری میں آ گیا۔ یہاں مشین گنوں سے مسلح 4 آدمی موجود تھے، لیکن چونکہ مینیجر رافٹ نے انہیں خود وزٹنگ روم میں بٹھایا تھا اس لیے کسی نے انہیں دیکھ کر کوئی بات نہ کی تھی۔ صفدر تو باہر آتے ہی سائڈ پر موجود لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ہمیں چیف راکس کے آفس جانے کی اجازت مل گئی ہے، کہاں ہے ان کا آفس؟ عمران نے ایک مسلح آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ سامنے دروازہ ہے، سائڈ پر پلیٹ بھی موجود ہے، اس آدمی نے مقابل میں ایک بند دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
تھینک یو، آؤ ماریا۔ عمران نے اس آدمی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جولیا کو ماریا کے نام سے پکارتے ہوئے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ دونوں اس بند دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ چونکہ عمران نے اس مسلح افراد کو بتایا تھا کہ انہیں ملنے کی اجازت مل گئی ہے، اس لیے کسی نے ان کو بند دروازے کی طرف جانے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ عمران نے دروازہ پر ہاتھ رکھ کر اسے دبایا تو دروازہ لاک نہیں تھا، وہ کھلتا چلا گیا اور عمران اندر داخل ہوا تو اس کے پیچھے جولیا بھی اندر داخل ہوئی تو بڑی سی میز کے پیچھے اونچی پشت والی کرسی پر بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا، لیکن اس کا جسم کسی پلے ہوئے بھینسے کی طرح تھا، چہرہ بڑا تھا اور اس پر زخموں کے منمل بے شمار نشانات موجود تھے۔ عمران اس کی لائف ہسٹری سے آگاہ تھا، اسے معلوم تھا کہ راکس اپنے دور کا بڑا لڑاکا تھا اور ہر قسم کے جرائم میں ملوث رہتا تھا، لیکن پھر ایک حادثے میں اس کی ٹانگ کٹ گئی تو اس نے مصنوعی ٹانگ لگوائی ہے۔ پھر یہ کلب کھول لیا، لیکن اس کی مصنوعی ٹانگ اس خوبی سے ایڈجسٹ کی گئی تھی کہ اس کو اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کی ایک ٹانگ مصنوعی ہے۔ تم کون ہو اور کیسے اندر آئے ہو؟ کرسی پر بیٹھے راکس نے چونک کر اور حیران ہوتے ہوئے کہا۔ دروازہ کھول کر اندر آئے مسٹر راکس، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس دوران وہ میز کی سائڈ سے ہو کر کرسی پر بیٹھے راکس کی طرف پہنچ گیا تھا، جبکہ جولیا نے اندر داخل ہو کر بڑے اطمینان بھرے انداز میں دروازہ اندر سے بند کر کے اسے باقاعدہ لاک کر دیا۔ اسی لمحے راکس نے میز کے کونے میں موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا بٹن تک ہاتھ پہنچتا، عمران نے اس کی گھومنے والی کرسی کے بازو کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا تو کرسی تیزی سے گھومی اور اس کے ساتھ ہی عمران کا بازو بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے حرکت میں آیا اور کمرہ راکس کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ اس کا جسم یکلک ڈھیلا پڑ گیا تھا اور گردن ڈھلک گئی تھی۔ عمران کی کھڑی ہتھیلی خاصی قوت سے اس کی گردن پر کچھ اس طرح پڑی تھی کہ بھینسے جیسے جسم رکھنے کے باوجود اس کے لیے ایک ضرب کافی ثابت ہوئی۔ عمران نے کرسی کو گھومنے سے روکا اور پھر عقبی طرف موجود دروازے کی طرف مڑ گیا اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ جولیا نے آگے بڑھ کر میز کی درازیں کھولیں اور ان میں سے موجود سامان چیک کرنا شروع کر دیا، لیکن وہاں کوئی خاص چیز نہیں تھی۔ پھر عمران واپس آ گیا۔ آؤ، عقبی گلی تک راستہ ہے اور صفدر بھی وہاں پہنچ چکا ہوگا، عمران نے کہا اور کرسی پر ڈھل کے پڑے راکس کو ایک جھٹکے سے گھسیٹ کر اپنے کاندھے پر ڈالا اور پھر عقبی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جولیا اس کے پیچھے تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں عقبی سیڑھیاں اتر کر ایک گلی میں پہنچ گئے، وہاں صفدر کار سمیت موجود تھا۔ عمران نے کار کا عقبی دروازہ کھول کر بے ہوش راکس کو عقبی سیٹوں کے درمیان ڈالا اور پھر اس پر سائڈ میں پڑا ہوا کپڑا اٹھا کر ڈال دیا۔ چلو صفدر، میں عقبی سیٹ پر بیٹھوں گا تاکہ اسے اگر راستے میں ہوش آ جائے تو اسے دوبارہ بے ہوش کیا جا سکے، عمران نے کہا تو صفدر ڈرائیونگ سیٹ پر اور جولیا سائڈ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ عمران عقبی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن ضربیں شاید کچھ اس طرح لگی تھی کہ عمران اور اس کے ساتھی اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے، لیکن راکس کو ہوش نہ آیا۔ اب اسے اٹھا کر اندر لے چلو اور کمرے میں لے جا کر کرسی پر ڈال دو، میں کوئی رسی ڈھونڈ لاتا ہوں تاکہ اسے باندھا جا سکے، عمران نے کہا اور عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ جولیا اس کے ساتھ تھی، جبکہ صفدر نے بھی کار روک کر پہلے جا کر پھاٹک بند کیا اور اسے اندر سے لاک کیا اور پھر کار کی عقبی سیٹوں کے درمیان تقریباً ٹھسے ہوئے راکس کو گھسیٹ کر باہر نکالا اور اس کے بھاری جسم کو کاندھے پر ڈال کر وہ عمارت کے اندرونی طرف بڑھ گیا۔ ایک بڑے کمرے میں پہنچ کر اس نے کرسی پر راکس کو ڈال دیا۔ جولیا بھی اندر موجود تھی۔ آپ آج کچھ ضرورت سے زیادہ ہی خاموش لگ رہے ہیں، کوئی خاص وجہ ہے؟ صفدر نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی جب سے سیاہ فاموں کا میک اپ کیا ہے مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں انسانوں کے صف سے باہر ہو گئی ہوں، جولیا نے جواب دیا۔ سیاہ فام افراد کو ایسا ہی سمجھا جاتا ہے، صدیوں تک تو انہیں اسی لیے غلام بنا کر رکھا گیا تھا کہ وہ سیاہ فام ہیں، صفدر نے کہا۔ اسی لمحے عمران ہاتھ میں رسی کا ایک بنڈل اٹھائے اندر داخل ہوا۔ یہ لو رسی، اسے اچھی طرح باندھ دو۔ آؤ جولیا، میں تمہارا میک اپ واش کر دوں، تمہیں بہت بوریت محسوس ہو رہی ہوگی، عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم ہنس رہے ہو، کوئی خاص بات؟ عمران نے کہا تو صفدر نے جولیا سے ہونے والی گفتگو دہرا دی۔ یہ ہمارا دین اسلام ہے جس نے بڑھائی کا معیار صرف تقویٰ کو بنایا ہے، رنگ و نسل، زبان، سب کی بڑھائی ختم کر دی گئی ہے، عمران نے کہا تو اس بار جولیا صفدر دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر عمران نے پہلے جولیا کا میک اپ واش کیا، پھر صفدر کو بلا کر اس کا اور پھر آخر میں اپنا میک اپ واش کر دیا۔ پھر وہ بڑے کمرے میں آ گیا جہاں صفدر اور جولیا کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ صفدر، کار کی نمبر پلیٹ تبدیل کر دو، عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار چونک پڑا۔ کیوں، کوئی خاص بات؟ صفدر نے حیرت ہوتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے
کہ میں نے میک اپ سیاہ فام بن جانے کی وجہ سے واش کیا ہے، ایسی بات نہیں۔ راکس ایک بین الاقوامی تنظیم کا سیکشن انچارج ہے۔ جیسے ہی اس کی گمشدگی کی رپورٹ سامنے آئے گی، پورے ناراگ میں اس کی تلاش شدت سے شروع ہو جائے گی۔ اس لیے میں نے میک اپ تبدیل کیے ہیں اور کار کا نمبر اس لیے تبدیل کرنے کے لیے کہا ہے کہ وہ اس کار کا سراغ لگاتے ہوئے اگر یہاں تک پہنچیں گے تو وہ دھوکے میں رہ جائیں گے۔ عمران نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کو کیسی ضرب لگائی ہے کہ تم نے اس قدر مضبوط جسم کا مالک ہونے کے باوجود اتنی دیر ہو گئی کہ ابھی تک کوئی ہوش ہی نہیں آیا؟ جولیا نے کرسی پر بندھے ہوئے راکس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس ضرب سے اس کی شہرت بھی متاثر ہوئی ہے۔ ایسے میں دانستہ کیا تھا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اسے اس کے آفس سے اٹھا کر یہاں تک لے آنے میں وقت لگے گا اور ہوش میں آنے کے بعد یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، عمران نے کہا اور آگے بڑھ کر پہلے اس نے اس کی رسی کی گانٹیں چیک کی، پھر دونوں ہاتھوں سے اس نے راکس کا منہ اور ناک بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لگے تو اس نے ہاتھ ہٹائے اور واپس آ کر جولیا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد راکس نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور ساتھ ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بند ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا رہا تھا۔ یہ کیا مطلب؟ میں یہ کہاں ہوں؟ کون ہو تم؟ راکس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا نام راکس ہے اور تم ٹراس کلب کے جنرل مینیجر ہو، عمران نے کہا۔ ہاں، مگر تم کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ راکس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تم بلیک سن کے سپر ٹاپ سیکشن کے چیف ہو، عمران نے کہا تو راکس کو جیسے زوردار جھٹکا لگا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم کون ہو؟ پہلے اپنے بارے میں تو بتاؤ، راکس نے کہا۔ ہمارا تعلق پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ہے۔ تمہیں ماسٹر آئی لینڈ والی لیبارٹری کے بارے میں رپورٹ مل چکی ہوگی۔ ہم نے وہ فارمولا جو ڈاکٹر اسٹوم نے پاکیزہ ڈاکٹر آفتاب کے ذہن سے مشینری کے ذریعے نکالا تھا اور پھر اسے ہلاک کر دیا گیا تھا، وہ اب ہم نے واپس حاصل کر لیا ہے، اور وہ کرش نوٹس بھی جو تمہارے آدمیوں نے ڈاکٹر آفتاب کے معصوم بچوں کو ہلاک کر کے حاصل کیے تھے، عمران نے کہا۔ اس کا لہجہ آخر میں یکلگ انتہائی سرد ہو گیا تھا۔ تم مجھے یہاں کیسے لائے ہو؟ تم کبھی میرے پاس تو آئی نہیں۔ وہ سیاہ فام جوڑا ضرور آیا تھا، راکس نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ ہم سیاہ فام افراد کے میک اپ میں تھے۔ بہرحال ہم تمہیں ہلاک کرنا نہیں چاہتے۔ ہم یہی پوچھ گچھ تمہارے آفس میں بھی کر سکتے تھے، لیکن پھر ہمیں وہاں سے نکلنے کے لیے تمہیں ہلاک کرنا پڑتا۔ اس لیے ہم تمہیں اٹھا کر یہاں اپنی رہائش گاہ لے آئے ہیں تاکہ ہم تم سے تعاون کرو گے تو تم زندہ بچ جاؤ گے، عمران نے کہا۔ تعاون؟ کیسا تعاون؟ راکس نے کہا۔ بلیک سن تنظیم کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تفصیل بتا دو، عمران نے کہا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، راکس نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا کیونکہ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ اچھا، ہیڈ کوارٹر کا فون نمبر کیا ہے جس پر تمہاری بات چیت ہوتی رہتی ہوگی؟ عمران نے کہا۔ میں نے کہا نا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، راکس نے کہا تو عمران ایک بار پھر چونک پڑا کیونکہ اس کا تجربہ بتا رہا تھا کہ اس بار بھی وہ سچ بول رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں فون نمبر بھی معلوم نہ ہو؟ تم نے ایمرجنسی میں بات تو کرنی ہے، کوئی رپورٹ دینی ہو تو کیا کرتے ہو؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں اپنے فون سے 001 ملا کر فون بند کر دیتا ہوں تو کچھ دیر بعد سب ہیڈ کوارٹر خود ہی رابطہ کر لیتا ہے، راکس نے کہا۔ سب ہیڈ کوارٹر؟ کیا مطلب؟ کیا ہوا یہ؟ عمران نے چونک کر کہا۔ اس کو ہم سب ہیڈ کوارٹر کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم اس کا کیا مطلب ہے، میرے خیال میں تو یہ ایک چھوٹا ہیڈ کوارٹر ہے جبکہ بڑا کوئی اور ہوگا، راکس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کون بولتا ہے، مرد یا عورت؟ عمران نے کہا۔ مشین کی آواز ہوتی ہے جیسے گراریاں ایک دوسرے سے رگڑی جا رہی ہوں، راکس نے کہا۔ تمہیں کیسے انگیج کیا گیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ 10 سال قبل اچانک مجھے فون پر میرے بینک نے بتایا تھا کہ میرے اکاؤنٹ میں $50 لاکھ جمع کرائے گئے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا تو فوراً ہی ایک فون آیا جس میں مشینی گراریاں بول رہی تھیں کہ سیاہ فام افراد کی پوری دنیا پر حکومت قائم کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی تنظیم قائم کی گئی ہے جس کا نام بلیک سن ہے۔ اس میں تمہیں ایکڈیمیا کا انچارج بنایا گیا ہے اور تمہارے اکاؤنٹ میں $50 لاکھ جمع کرا دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد واقعی آج تک ہر ماہ میرے اکاؤنٹ میں $50 لاکھ جمع کرائے دیے جاتے ہیں اور میں تب سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ حکم سب ہیڈ کوارٹر دیتا ہے اور میں اس کی تعمیل کرتا ہوں، راکس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ گانٹیں تم نے نہیں کھولنی، کافی دیر ہو گئی ہے تمہیں کوشش کرتے ہوئے، عمران نے اچانک کہا تو راکس کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ مجھے چھوڑ دو، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ الٹا تم نے ہماری لیبارٹری تباہ کر کے مجھے موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے۔ مجھے 100% یقین تھا کہ میری ڈیتھ آرڈر جاری کر دیے جائیں گے لیکن سب ہیڈ کوارٹر نے مجھے معافی دے دی ہے۔ تم بھی مجھے چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ پاکیزہ کے خلاف ذاتی طور پر کوئی کام نہیں کروں گا، راکس نے کہا۔ ایک شرط پر تمہیں زندگی مل سکتی ہے کہ تم ایسا
کلیو دو کہ جس سے تمہارے سب ہیڈ کوارٹر کو تلاش کیا جا سکے۔ عمران نے کہا مجھے واقعی میں کچھ معلوم نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ راکس نے بے بس سے لہجے میں کہا مجھے تو معلوم ہے کہ تم سچ بول رہے ہو، کیونکہ جب کوئی بولتا ہے تو میں سچ اور جھوٹ کو فوراً جان جاتا ہوں، لیکن ان 10 سالوں میں کوئی کال تمہیں ہیڈ کوارٹر کے حوالے سے آئی تو ہوگی جس میں ہیڈ کوارٹر کا حوالہ ہو؟ عمران نے کہا تو راکس بے اختیار چونک پڑا۔ ہاں، ایک بار ایک آدمی ہارپ نامی کا فون آیا تھا، وہ ایکریمی ریاست شامور سے بول رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اسپیشل بلیک سیٹلائٹ خراب ہے، اس لیے سب ہیڈ کوارٹر کا مجھ سے رابطہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھے ایک کام بتایا جو میں نے کر دیا۔ اس ہارپ نے مجھے خود خفیہ طور پر پتہ کرایا تو وہ ریاست شامور کے دارالحکومت گارشپ میں ریڈ زون کلب کا مالک تھا، بعد میں وہ ایک لڑائی میں ہلاک ہو گیا تھا۔ راکس نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا اسپیشل بلیک سیٹلائٹ؟ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ تمہارے گروپ نے ہمارا سائنسدان ہلاک کیا، تمہارے گروپ نے اس سائنسدان کے معصوم بچوں کو ہلاک کیا، ان کی بیوی کو ہلاک کیا، اس لیے تمہیں زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سوری، عمران نے کہا، اور اس سے پہلے کہ راکس کچھ کہتا تھرتھراہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی کمرہ راکس کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ راکس کچھ دیر تک کرسی پر تڑپتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔ اسی لمحے صفدر اندر داخل ہوا، شاید فائرنگ کی آواز سن کر وہ اندر آیا تھا۔ کچھ معلوم ہوا؟ صفدر نے کہا، بس ایک سیٹلائٹ کا کوڈ نام اور اس کا کوڈ نمبر معلوم ہو سکا، اسے واقعی بڑی ذہانت سے خفیہ رکھا گیا ہے۔ بہرحال اب اسے اٹھا کر کسی ویران جگہ پر ڈال دو، اس کے بعد ہماری پاکی اشیاء واپس ہوگی۔ عمران نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران جیسے ہی دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو حسب روایت اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، رسمی سلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور وہ خود بھی اپنے لیے مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، اس بار آپ کو مشن مکمل کرنے کے لیے خاصی محنت کرنا پڑی ہے، بلیک زیرو نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ کیا یہ جولیا کی رپورٹ ہے یا تمہیں اب کشف ہونے لگ رہا ہے کہ عمران نے چونک کر کہا۔ جولیا کی رپورٹ ہے، اس نے آپ کی محنت کی بڑی داد دی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ایسی محنت تو ہر مشن پر ہوتی رہتی ہے، لیکن کوئی خاص بات جولیا کو پسند آ گئی ہوگی، ورنہ میرا خیال تھا کہ وہ اپنی رپورٹ میرے خلاف لکھے گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے کھلے بارود اور خوشبو سے جس طرح جزیرے کے حفاظتی سرکلز ختم کیے ہیں اور پھر آپ نے جس طرح خصوصی موٹر بوٹ میں موجود میزائلوں کے ذریعے لیبارٹری کو تباہ کیا اور پھر لیبارٹری تک پہنچے ہیں، اس کی جولیا نے بڑی تعریف کی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ خوشبو تو خواتین کی سب سے پسندیدہ چیز ہے، اور جب خوشبو پراسرار بھی ہو تو پھر خوشبو تو خوشبو ہے، اپنا اثر تو دکھات نہیں ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ واقعی بچوں کا کھیل لگتا ہے کہ اس قدر خطرناک سائنسی ریس سرکلز کو صرف خوشبو سے ختم کر دیا جائے۔ عمران نے کہا، آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ سرکلز کس ریس پر مشتمل ہے کہ آپ خوشبو کی بوتلیں ساتھ لے گئے؟ بلیک زیرو نے کہا، اس مشن پر واقعی میں نے خاص محنت کی ہے، اس اسپیشل موٹر بوٹ کو آنے میں 2-3 روز لگ گئے، اس دوران ہم فارغ تھے، اس لیے اس دوران اس جزیرے کی چیکنگ کی، گہری چیکنگ البتہ دور سے کی گئی کیونکہ وہاں سیٹلائٹ ریس سرکلز تھے، واقعی سمندر کے اندر بھی ریس سرکلز تھے۔ میں نے سپر ٹاپ سیکشن کے چیف راکس کے لہجے میں ماسٹر آئی لینڈ میں موجود لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر اسٹوم سے فون پر بات کی، اس طرح سیٹلائٹ ریس فائر اور سمندر کے اندر موجود ریس سرکلز کے ناموں کا مجھے علم ہو گیا، تو میں سمجھ گیا تھا کہ ان کا کیا توڑ کیا جا سکتا ہے، چنانچہ جب خصوصی موٹر بوٹ آ گئی تو میں نے یہ سب چیزیں خرید کر رکھ لی جو واقعی شعبدہ بازی کی شکل میں سامنے آئی۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ جولیا اور صفدر کو ساتھ لے کر ناراگ گئے تھے، جولیا نے لکھا ہے کہ آپ کا یہ دورہ ناکام رہا اور ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں بظاہر تو ایسا ہی ہے، لیکن چند اشارات مل گئے تھے جولیا کی موجودگی میں۔ پھر صفدر نے بھی یہ بات پوچھی تھی جس پر میں نے اس اشارات کے متعلق بتایا تھا، لیکن جولیا نے شاید یہی سمجھا کہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ عمران نے کہا، وہ کیا اشارات ہیں؟ مجھے تو بتائیں، بلیک زیرو نے کہا۔ تم نے مجھے چائے تک تو نہیں پوچھا، اشارات پوچھنے لگ گئے ہو؟ عمران نے کہا، آپ بتا دیں پھر چائے بھی آپ کو پلوا دی جائے گی، بلیک زیرو نے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ فارمولا کرش نوٹس کا کیا کیا تم نے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ میں نے سلیمان کے ذریعے سر سلطان کو بھجوا دیے تھے تاکہ وہ انہیں سردار تک پہنچا دے، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں سردار سے بات کر لوں، تم چائے لے آؤ، پھر آگے بات ہوگی، عمران نے کہا تو بلیک زیرو مسکراتا ہوا اٹھا اور کچن کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عمران نے ریسیور اٹھائے اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ داور بول رہا ہوں، رابطہ ہوتے ہی سرداور کی آواز سنائی دی، چونکہ ان کا ذاتی ڈائریکٹ نمبر تھا اس لیے انہوں نے اسے براہ راست اٹینڈ کیا تھا۔ علی عمران بول رہا ہوں،
इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में तारुफ कराते हुए कहा। इस सिलसिले में ब्लैक ज़ीरो किचन से वापस आ गया। उसके हाथों में चाय की प्यालियाँ थी। उसने एक प्याली इमरान के सामने रखी और दूसरी वो मेज़ के पीछे अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। ये बज़बान कुछ से क्या मतलब होता है? सरदावर ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। मतलब है कि पुरानी ज़बान से नहीं बोल रहा, अपनी ज़बान से बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा। पराई ज़बान से तुम कैसे बोल सकते हो? पराए कलम से लिखा तो जा सकता है, लेकिन पराई ज़बान से बोला नहीं जा सकता, सरदावर ने कहा। पराई ज़बान का मतलब ऐसी ज़बान जो ना मादरी हो और ना कौमी हो। इमरान ने कहा। ये डिग्रियाँ तो तुम पर पुराई ज़बान से बोलते हो, उन्हें भी तो अपनी ज़बान में बोला करो, सरदावर ने कहा। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। पहले आलिम फाजिल, मुंशी फाजिल की डिग्रियाँ हुआ करती थी, अब ये देसी डिग्रियाँ कोई देता ही नहीं, इमरान ने कहा। तो सरदावर बेख्तियार हंस पड़े। अच्छा बताओ कि फ़ोन कैसे किया है? मैंने बड़ी ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है, सरदावर ने कहा। हमारे मुल्क में मीटिंग का बहुत रिवाज है। जब भी किसी ऑफिस में जाओ वहाँ सब मीटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इसका कोई खुशगवार रिजल्ट तो कभी सामने नहीं आया, इमरान ने कहा। मीटिंग्स बहुत ज़रूरी होती हैं, इस्लाम में मुशावरत का हुक्म दिया गया है। ये मीटिंग्स भी तो इस तरह की मुशावरत होती है। बहरहाल मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। ये तो बता दो कि कॉल क्यों की है, या फिर 2 घंटों के बाद दोबारा कॉल कर लेना, सरदावर ने कहा। मैंने तो एक छोटी सी बात मालूम करनी है, अब 2 घंटे कौन इंतज़ार करेगा, इमरान ने कहा। क्या बात है तुम बताओ, सरदावर ने इस बार कदरे गसीले लहजे में कहा। सर सुल्तान ने आपको वो फार्मूला और डॉक्टर आफ्ताब मरहूम के क्रश नोट्स भिजवाए थे, उनका क्या हुआ, इमरान ने कहा। हाँ, इस पर काम तो मैंने शुरू कर दिया है और अब इस मिसाइल का नाम डॉक्टर आफ्ताब मरहूम के नाम पर ही रखा गया है, आफ्ताब मिसाइल। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये मिसाइल हमारे दिफा हथियारों में सबसे मौसर हथियार होगा, सरदावर ने कहा। बस मुझे यही पूछना था, अल्लाह हाफ़िज़, इमरान ने कहा और रिसीवर रख कर सामने मेज़ पर पड़ी हुई चाय की प्याली उठाकर मुँह से लगा ली। वो सुर्ख डायरी मुझे दो ताकि मैं ब्लैक सन के हेडक्वार्टर के बारे में इशारात की वजाहत मालूम कर ली जाए, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो ने मेज़ की दराज खोली और उसमें से सुर्ख जिल्द वाली कसीम डायरी निकाल कर उसने इमरान की तरफ बढ़ा दी। इमरान ने डायरी लेकर उसे खोला और फिर उसके सफ़े पलटने शुरू कर दिए। वो साथ साथ चाय भी सिप कर रहा था और डायरी को भी पढ़ रहा था। फिर एक सफ़े को कुछ देर देखने के बाद उसने डायरी को वापस मेज़ पर रखा और रिसीवर उठाकर इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। यस इंक्वायरी प्लीज़, राब्ता होते एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। यहाँ से जनूबी अक्रीमिया का नंबर और जनूबी अक्रीमिया से शहरकारा का काउस का नंबर दें, इमरान ने कहा। तो कुछ देरी खामोशी के बाद नंबर बता दिया गया। इमरान ने क्रेडिल दबा दिया और फिर टून आने पर एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस इंक्वायरी प्लीज़, राब्ता होते एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन लहजा अक्रीमियन था। काराकास में इंटरनेशनल रेफरेंस कॉरपोरेशन का नंबर दें, इमरान ने कहा। तो चंद लम्हों की खामोशी के बाद नंबर बता दिया गया। तो इमरान ने एक बार फिर क्रेडल दबा दिया और फिर टून आने के बाद उसने दोबारा फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंटरनेशनल ड्राफ्ट कॉरपोरेशन काराकास, एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं पाकिस्तान से स्पेशल मेंबर अली इमरान बोल रहा हूँ, सैटेलाइट सेक्शन के इंचार्ज से बात कर रहे हैं, इमरान ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो माथर बोल रहा हूँ, इंचार्ज सैटेलाइट सेक्शन। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लहजा कदरे सख्त था। अंकल, इतने बूढ़े होकर भी तुम्हारे लहजे की सख्ती ना गई। आंटी कैथराइन को हमेशा यही गिला रहता कि तुम प्यार भरी बातें भी इसी तरह करते हो जैसे किसी दुश्मन को डांट रहे हो, इमरान ने कहा। अरे अरे कौन बोल रहे हो तुम, दूसरी तरफ से चौंकते हुए लहजे में कहा गया। तुम्हारा भतीजा और तुम्हारा विरासत का हकदार अली इमरान, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा तो तुम हो नाइब बॉय, बड़े तवील अरसे बाद तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी है, दूसरी तरफ से मुस्कुराते हुए लहजे में कहा गया। मैंने ये समझना था कि डीएससी यानी डॉक्टर ऑफ साइंस करने के बाद अब मैं बीमार सैटेलाइट का इलाज भी कर सकूंगा, लेकिन लगता है कि इनके लिए अलहदा डिग्री लेना पड़ेगी, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से मातर बेख्तियार कहका मारकर हंस पड़ा। हाथी जब पहाड़ तले आता है तो उसे अपनी हैसियत का अदराक होता है, तुम भी अपने आप को हाथी समझते हो, अब बोलो, माथर ने कहा। मतलब ये हुआ कि तुम पहाड़ हो, ठीक है, मानना पड़ेगा, वरना मसला कैसे हल होगा, इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा। मसला है क्या ये तो बताओ, दूसरी तरफ से मातर ने हंसते हुए कहा। मसला ये है कि अंकल एक बैनुल अक़वामी खुफिया तंजीम है ब्लैक सन, ये इस कदर खुफिया रखी गई है कि इसके बारे में इसके अपने आदमियों को भी इल्म नहीं है। सिर्फ इशारे मिले हैं कि जबकि 001 डायल किया जाए तो इसके हेडक्वार्टर से रब्ता हो जाता है और नंबर का ताल्लुक किसी ब्लैक स्पेशल सैटेलाइट से है। मुझे इस तंजीम के हेडक्वार्टर के बारे में इन इशारों की मदद से मालूम करना
है। इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा, नंबर 001 सैटेलाइट ब्लैक स्पेशल। ठीक है, तुम्हारा नंबर क्या है, मैं मालूमात हासिल करके तुम्हें फ़ोन करता हूँ। माथर ने कहा, कितना वक्त लेंगे? इमरान ने कहा, 2 घंटे। माथर ने जवाब दिया, ओके, मैं 2 घंटे बाद दोबारा फ़ोन करूँगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये किस किस्म की तंजीम है इमरान साहब? पहले तो आपने कभी इससे मालूमात हासिल नहीं की। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, मालूमात मुहैया करने वाली तंजीमों ने अपना दायरा कर बढ़ा दिया है। अब सैटेलाइट और कोड नंबर एक्सचेंज के बारे में भी मालूमात मुहैया की जाती है। ये तंजीम हाई स्टार वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के तहत अभी हाल ही में बनाई गई है और महतर जो पहले हाई स्टार ऑर्गेनाइजेशन में था अभी सैटेलाइट शोबे का इंचार्ज है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, ये कैसे मालूमात जमा करते होंगे? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, क़िला में इस वक्त बेशुमार मुल्कों के सैटेलाइट्स के साथ साथ बेशुमार तिजारती, मौसमियाती, मदनियात की तलाश और मवासाती सैटेलाइट भी है। इनके हेडक्वार्टर में इनके 2 आदमी होते हैं। वैसे भी दौलत ऐसी जगह खुलजा सिमसिम का किरदार अदा करती है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, अब आप हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल करके क्या इनके खात्मे पर काम करेंगे? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, फौरी तो नहीं, लेकिन अगर हेडक्वार्टर ने अब कोई हरकत की तो फिर इसका खात्मा करना पड़ेगा। इमरान ने कदरे ढीले लहजे में कहा, आप हेडक्वार्टर के ख़िलाफ़ काम नहीं करते। ब्लैक थंडर के हेडक्वार्टर के ख़िलाफ़ आपने काम नहीं किया। अब ये ब्लैक सन तंजीम सामने आई है, लेकिन आप इसके हेडक्वार्टर के बारे में ढीले ढीले से लहजे में बात कर रहे हैं। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। सब हेडक्वार्टर और मेन हेडक्वार्टर का मिशन एक जैसा तो नहीं हो सकता, मगर तुम्हारा चेक। इमरान बात करते करते चेक पर आकर रुक गया। चलें, आप हेडक्वार्टर के मिशन पर डबल मालियत का चेक ले लिया करें। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, वाह, अगर ऐसी बात है तो फिर पहला हेडक्वार्टर दानिश मंजिल ही सामने आता है। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो एक बार फिर हंस पड़ा। फिर इसी तरह की गपशप में जब 2 घंटे गुजर गए तो इमरान ने रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाई ताकि फ़ोन की घंटी बज उठी। इमरान ने रिसीवर उठा लिया। X2। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, सुल्तान बोल रहा हूँ, इमरान है यहाँ। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। ना भी हो तब भी हुक्म सुल्तानी के पेश नज़र कान से पकड़कर हाजिर किया जा सकता है। इमरान ने इस बार अपने असल लहजे में आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हारे फ्लैट पर फ़ोन किया, राना हाउस फ़ोन किया, लेकिन तुमने कहीं ना मिले तो मैंने यहाँ फ़ोन किया। सर सुल्तान ने कहा, ओह, आपको तकलीफ़ हुई, कोई ख़ास बात होगी? इमरान ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के तहत सोमालियाती क़ज़ाक़ों के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई के लिए फ़ोर्स तैयार की जा रही है। हमें भी कहा गया है कि हम अपनी नेवी को इसमें शामिल करें। तुमने भी सोमाली क़ज़ाक़ों के ख़िलाफ़ हाल ही में काम किया है, इसलिए मैंने फ़ोन किया है कि ताकि तुमसे दरियाफ़्त कर सकूं कि हमें इस सिलसिले में मौसर कार्रवाई करनी चाहिए या सिर्फ खाना पूरी कर देनी चाहिए। सर सुल्तान ने कहा, मौसर कार्रवाई की ज़रूरत है सर सुल्तान। इन लोगों ने बहरी रास्तों पर आफत बर्पा की हुई है, उनके सर को भी इंतहाई ज़रूरी है। इमरान ने कहा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सर सुल्तान ने इस बार इत्मीनान भरे लहजे में कहा और उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान एक रैडल दबाया और पिटूनाने पर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंटरनेशनल राफ्ट कॉरपोरेशन काराकास। रब्ता होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान, स्पेशल मेंबर फॉर्म पाकिस्तान सैटेलाइट सेक्शन के इंचार्ज से बात कराएं। इमरान ने कहा, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, माथर बोल रहा हूँ, चलना मुबार। माथर की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा है। इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, भतीजे, तुम्हारा काम हो गया है। ब्लैक स्पेशल सैटेलाइट एक्रीमिया के लॉर्डर और ब्राउन की कंपनी ब्लैक सन की मलकियत है। ब्लैक सन पूरी दुनिया में असरासाजी के लिए मारूफ नाम है। माथर ने कहा, ये कोड नंबर 001 कहाँ जा मिलता है? इमरान ने कहा, हाँ, ये नई बात है कि ये नंबर बरआज़म अफ्रीका के मुल्क कांगो के मशहूर शहर कंडो के शुमाल मशरक़ी इलाके लोसाका का मौजूद रिसीफ से जा मिलता है। माथर ने जवाब देते हुए कहा, क्या ये कन्फर्म है? इमरान ने कहा, 100% कन्फर्म। माथर ने जवाब दिया, ओके, गुड बाय। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। कमाल है, जिसे इस कदर छुपा कर रखा गया है इसे इतनी आसानी से तलाश कर लिया गया है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, इसीलिए तो सब कहते हैं कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से कुछ छुपा नहीं जा सकता सिवाय एक चीज़ के। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार चौंक पड़ा। कौन सी चीज़? ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर कहा, बड़ी मालियत का चेक। इमरान ने जवाब दिया और ब्लैक ज़ीरो एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। सामईन, आज हमारा नावल ब्लैक सन अपने इख्तिताम पर पहुंचा है। इंशाअल्लाह ताला एक नए नावल के साथ फिर हाज़िर होंगे। FM स्टोरीज़ को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सभी सुनने वालों का बेहद शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।